बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मंडे का आज दिन है, आपको पता है कि जैसे ही मंडे स्टार्ट होता है वीकेंड के बाद जो है आप एक नए दिन का वर्किंग डे स्टार्ट हो जाता है। उसमें आपने अच्छे तरीके से अपने तमाम चीज़ों को मैनेज भी करना होता है। तमाम पूरे वीक के लिए जो है मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि अब कौन से काम जो है वो करने हैं। और आपका वीकेंड कैसा रहा ये हमें ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ ही आपके साथ एक अच्छी बात जो हमेशा शेयर करती हूँ ये करूँगी कि आज मैं पढ़ रही थी कि अफलातून की एक बड़ी अच्छी बात है कि असल खुशी जो है वो नेकी करने में और दूसरों की मदद करने में आती है। तो लिहाजा ज़िंदगी में जो है लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। जो हमेशा मेरी एक बात होती है कि आसानियाँ बांटें ताकि आपकी ज़िंदगी भी आसान हो सके। दूसरों की मदद कर दिया करेंगे। साहिब इस्तात हैं, जिस तरह के हालात हैं इस टाइम हमारी सियासी और मुल्की, उसमें आप लोगों की जो डिज़र्व करते हैं उन तक लाजमी उनकी हेल्प करें। और इसके साथ साथ जो है नेकियां करते जाएं। इसका जो सिला है वो अल्लाह ताला ने आपको देना है। और इसी के साथ आपको बताऊंगी आज जो मैंने बड़ा खूबसूरत सा ड्रेस पहना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत कलर है। ये है जी फिजा बोसन है जी, डिज़ाइनर है हमारी यहाँ की, बहुत अच्छी मुल्तान की बहुत खूबसूरत ड्रेसेस जो हैं वो बनाती हैं। और उनके साथ उनकी ब्राइडल कलेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आज तो मैंने उनकी कैजुअल ड्रेसिंग जो है उसको वेयर किया है। आइंदा जो है नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह हम जैसे ही विंटर स्टार्ट होंगी तो उनकी विंटर कलेक्शन भी आपको देखने को मिलेगी। तो बहुत ही खूबसूरत उनके ड्रेसेस होते हैं ब्राइडल की। तो आप अभी उनका पेज भी है इंस्टाग्राम पे फिजा बोसन के नाम से, आप उनको वहां पर फॉलो भी कर सकते हैं और देख सकते हैं उनकी खूबसूरत कलेक्शन को। अभी तो आप मुझे वेयर करते देखेंगे, इस पूरे वीक में जो है फिजा बोसन के ड्रेसेस जो हैं वो मैं वेयर करूंगी। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी हमारे रोही के रिपोर्टर ज़ुहैब बुखारी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप ज़ुहैब? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी मलिक नाहिद धराला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सियासी रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, आज हम एक तो सियासत पे भी बात होगी इनसे, इस टाइम पीपल्स पार्टी की क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, क्योंकि आपको पता है इलेक्शंस के हवाले से अभी जो है वो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। पता नहीं इलेक्शंस होते भी हैं या नहीं होते, लेकिन बहरहाल जितनी भी इस टाइम सियासी पार्टीज़ हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ को जारी रखे हुए हैं, जलसे भी हो रहे हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे। और ज़ुहैब से जानेंगे इनकी बीट से रिलेटेड। इस टाइम हम टैक्स के हवाले से भी बात करेंगे। टैक्स गोशवारे की जो है वो एक रोज़ बाकी है उसकी तारीख में, तो उस हवाले से जानेंगे क्या टारगेट है, क्या वो अचीव कर पा रहे हैं या नहीं। और इसके साथ कुछ सियासी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से भी जानेंगे इनसे कि क्या चल रहा है। और इसके साथ ही हम बात करेंगे सबसे पहले तो ज़ुहैब, इस टाइम जो हम देख रहे हैं सेल्स टैक्स के हवाले से बात कर लेते हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख जो है वो एक दिन उसमें बाकी है, क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा से जो है वो हम इसकी बात करते हैं और लास्ट टाइम भी जो है वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से जो है वो 30 सितंबर जो है वो आखिरी तारीख मुकर्रर की गई थी कि जिन्होंने टैक्स गोशवारे जमा नहीं करवाए वो करवा दें। लेकिन मुल्क भर के जो बार्स थी, टैक्स बार्स थी, उनकी जो है वो खसूसी कहा जा रहा था कि जो डेट है उसको एक्सटेंड किया जाए मुल्क के हालात को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि इन्फ्लेशन था, महंगाई का एक बोलबाला था। उसी चीज़ को जो है वो मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया गया था कि एक महीना मजीद जो है वो उसको एक्सटेंड किया जाए। बिलाखिर वो तारीख भी जो है वो 31 अक्टूबर आखिरी तारीख रखी गई थी। कल जो है वो उसकी आखिरी तारीख है। अगर हम बात करें कि अब तक रीजनल टैक्स ऑफिस मुल्तान में कितने लोगों ने जो है वो टैक्स गोशवारे जमा करवाए हैं, तो FBR हुकाम के मुताबिक 1.5 लाख से जायद लोगों ने जो है वो अपने टैक्स गोशवारे जमा करवाए। लेकिन कुछ एक बड़ी तादाद ऐसी भी है जो फाइलर्स तो हैं लेकिन उन्होंने अभी तक जो है वो अपने जो गोशवारे हैं वो जमा नहीं करवाए। FBR की जानिब से उनको मैसेजेस भी किए जा रहे हैं, ईमेल्स पर भी जो है वो उनको मेल्स जो हैं वो सेंड की जा रहे हैं कि बर वक्त जो है वो अपने जो गोशवारे हैं वो जो है वो जमा करवा दिए जाएं। क्योंकि इस बार ये भी पॉलिसी रखी गई है कि जितना आपका टैक्स होगा उतना ही आपको पेनल्टी होगी इन केस कि अगर आप अपने गोशवारे जो है वो ऑन टाइम जो है वो जमा नहीं करवाते। तो इस सिलसिले में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो इंटेलिजेंस विंग है वो भी काफ़ी एक्टिव है। टैक्स नेट में जो लोग इंडस्ट्रियल स्टेट की बात करें, बहुत बड़े बड़े जो सनतकार हैं वो टैक्स नेट में मौजूद नहीं है। पॉलिटिशियंस की बात करें वो टैक्स नेट में मौजूद नहीं है। कुछ लोग जो है वो
فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو فائل الرٹ کروا لیتے ہیں کہ لیٹس سپوز کی گاڑی پرچیز کروانی ہے, کوئی پلاٹ لینا ہے, تو اس سینس میں تو وہ اپنے آپ کو فائل الرٹ کروا لیتے ہیں, تو پھر ٹیکس ادا نہیں کرتے. تو اب FBR نے بھی جو ہے وہ اپنی کارروائیوں کا باقاعدہ جو ہے وہ آغاز کر دیا ہے, اور کل آخری تاریخ, اور اس کے بعد ہوپس, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی تاریخ میں جو ہے وہ گورنمنٹ کی جانب سے کوئی اضافہ کیا جائے گا. جنہوں نے جمع نہیں کیا, اور اس سینس میں FBR کی جانب سے مختلف جگہوں پہ بھی جو ہے جو ان کو ٹارگٹ دیا گیا تھا, کیا وہ کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں؟ لیکن جہاں تک ٹارگٹ کی بات ہے, اس حوالے سے FBR نے کا کہنا ہے کہ کمشنر سے جب میری اس حوالے سے بات ہو رہی تھی ریجنل ٹیکس آفس کی, تو انہوں نے یہ کہنا, ان کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر ہم لاسٹ ایئر کا کمپیریزن کریں اس سال کا, تو 15% سے زائد ہمارے پاس گوشوارے جو ہیں وہ جمع ہوئے ہیں. اٹس مین کہ وہ اپنے ٹارگٹ کے جو ہیں وہ بہت قریب ہیں. لیکن جو ریئل فگر ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے ادارے جو ہیں وہ نہیں بتاتے, لیکن پھر بھی یہی ہے کہ 15% سے زائدہ جو ٹیکس گوشوارے کی جو ریشو ہے, شرح ہے, وہ زیادہ ہے اس سال. لاسٹ ٹائم تو پھر فلڈ کی سچویشن تھی, اس سال پھر مہنگائی کا ایک بول بالا تھا, صنعتیں بند ہو رہی تھی, پیٹرول, الیکٹریسٹی, سوتی دھاگے, یہ سب چیزیں ان کی قیمتیں آسمانوں کو پہنچ رہی تھی, تو لوگ فیکٹریز جو ہیں وہ بند کرنے پر کھڑے تھے. تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ انہوں نے تاریخ میں جو ہے وہ اضافہ کیا ہے. تو لیٹس وہ دیکھتے ہیں کہ آخری تاریخ اس کے بعد گورنمنٹ کیا ڈیسیژن لیتی ہے. صحیح, چلیں جی, اس کے ساتھ ساتھ سر سے بھی جانتے ہیں. سر, اس ٹائم پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں, کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی دیکھیں, ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ایک اہم رول ادا کیا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی تو دیکھیں جب سے یہ حکومت ختم ہوئی ہے, تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن کروائیں. ہمارے چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کروائیں, الیکشن کروائیں, ہم تو تیار ہیں. لیکن دیکھیں اب الیکشن کمیشن نے الیکشن کروانے ہیں. لیکن انہوں نے تو کہا تھا کہ جنوری کے اینڈ میں انشاءاللہ کرا دیں گے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جنوری کے اینڈ تک ممکن ہے؟ دیکھیں الیکشن کمیشن اگر الیکشن کروا دیتے ہیں تو انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی تو ریڈی ہے الیکشن کے لیے, انشاءاللہ وہ تو ریڈی ہے الیکشن کے لیے. اچھا, ملتان میں کیا دیکھ رہے ہیں, کیا صورتحال چل رہی ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹائم PTI کی جو اس ٹائم سیاسی اس میں چل رہے ہیں, تو وہ پارٹی جو ہے اس کے بغیر ممکن ہے الیکشن, آپ سمجھتے ہیں؟ پیپلز پارٹی تو, لیکن PTI دیکھیں اب کیا بنتا ہے اس کا تو کوئی, میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا, اس کے بارے میں میرے پاس کوئی آنسر نہیں ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی جب یسر رضا گیلانی صاحب نے باقاعدہ طور پہ اپنے آبائی حلقے جہاں سے وہ وزیر اعظم بنے, تو جب انہوں نے اعلان کیا ہے کہ میں وہاں سے الیکشن لڑوں گا, تو الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ایک دم آ گیا. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جتنے بھی ورکرز تھے یا لوگ تھے جو گیلانی خاندان سے ناراض تھے, ان کے دل میں دوبارہ گیلانی صاحب کے لیے محبت جا گئی ہے. مطلب وہ مان گئے ہیں؟ ہاں مان گئے ہیں, کیونکہ دیکھیں گیلانی صاحب اس حلقے سے پچھلا الیکشن نہیں لڑے تھے, لوگ ناراض تھے ان سے, بہت زیادہ ناراض تھے. تو جب انہیں پتہ چلا ہے کہ یسر رضا گیلانی, کیونکہ یسر رضا گیلانی ایک ایسا نام ہے جو الحمدللہ ہر اپنے حلقے کی یونینز, چیئرمینز اور اپنے ورکرز اور اپنے جو ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ ہیں ان کو نوازا ہے انہوں نے. صحیح. اچھا جی, ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں جی, ٹھیک الحمدللہ. خیزر ہیں ہمارے ساتھ, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی, بڑا اچھا ہے کہ ایک اب آپ کے شو میں سیاسی رپورٹر بھی ہیں, ساتھ میں سیاسی رہنما بھی ہیں, اور پیپلز پارٹی کی بھی بات ہو رہی ہے, ساتھ میں آپ کی بھی نیوز چل رہی ہے کہ سیاسی ڈیر آباد میں الیکشن کی تیاریاں ہیں. چلیے, سیاسی ڈیر آباد ہو گئی, یہ تو ان کے سیاسی ڈیر آباد ہے نا, پیپل پارٹی ہے, نون لیگ ہے, دوسرے ہیں, لیکن تحریک انصاف کو اپنے ڈیر آباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے ڈیر آباد تحریک انصاف کا تو اس پر کریکشن ہو جاتا ہے. اس حوالے سے تحریک انصاف تو الیکشن میں ہوتی نظر نہیں آ رہی, حالانکہ تحریک انصاف کی ایک بڑی اکثریت ہے. تو اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ غیر بخاری صاحب بھی ہیں اور پیپلز پارٹی کے بھی رہنما بیٹھے ہیں, اس پر تھوڑی رائے چاہیے آپ کی. جی, بہت شکریہ کال کرنے میں. جی دیکھیں, پیپل وہ کہہ رہے ہیں کہ PTI جی PTI کے ڈیرے آباد نہیں ہے, پیپلز پارٹی کے نہیں. دیکھیں بخاری صاحب کالرز کی تو یہ کہہ رہے تھے کہ PTI والے ان کے ڈیرے آباد نہیں ہے, اگر آباد ہوتے ہیں تو پولیس آ جاتی ہے. لیکن بات یہ ہے, یہ دیکھیں
اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. نو کمنٹس. ہاں نو کمنٹ. ٹھیک ہے. زہیب آپ کیا کہیں گے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے سیاسی بیٹ بھی آپ کے پاس ہے, تو اس حوالے سے کیا ایکٹیویٹی چل رہی ہیں؟ دیکھیں سیاست میں جو ہے وہ سب جماعتوں کو اکٹھا ہونا چاہیے. دیکھیں اب پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی ہے. لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو برابر کے رائٹس حاصل ہونے چاہیے. ان حقوق میں الیکشنز لڑنا بھی شامل ہے. تو دیکھیں گیلانی صاحب بھی جو ہے وہ ہمیشہ اسی کی بات کرتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کی. تو ایک دفعہ میں نے پوچھ بھی لیا کہ گیلانی صاحب یہ لیول پلینگ فیلڈ کیا ہوتی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ جو جماعت یا جو کسی لیڈر جو ہے وہ کسی جرم میں ملوث نہ ہو. دیکھیں اگر ہم پھر ماضی کی بات کریں تو پھر تو ایک لمبی لائن ہے, اس میں پھر کوئی دودھ کا دلہا جو ہے وہ نہیں ہے. تو لیکن آئندہ انتخابات میں پیپلز پارٹی یہ بھی کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے بغیر الیکشن کو وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. الیکشن کے جو نتائج ہیں اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. اٹس مین کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس چیز کو ڈینائی نہیں کر رہی کہ کوئی پارٹی الیکشن سے باہر ہو. اور اس بات سے بھی ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر موجود ہے, اس کے چاہنے والے موجود ہیں, اس کا ووٹ بینک جو ہے وہ موجود ہے. تو کالر کی ایک بات یہ بھی درست ہے کہ ڈیرے جو ہیں وہ آباد ہیں, لیکن ڈیروں پر اگر وہ دوسری بات کریں تو دیکھیں سیاست ہے, سیاست میں جو ہے وہ ہر چیز ہوتی ہے. سیاست میں کوئی دودھ کا دلہا جو ہے وہ نہیں ہوتا. ہمارے پاس بہت ساری مثالیں ہیں. اگر ہم ایک لیڈر کو اگر ہم کھولنے بیٹھے تو میرے خیال میں شاید پروگرام کا جو ہے وہ وقت ختم ہو جائے گا. دھرالا صاحب اس چیز کو بہتر انداز میں جو ہے وہ جانتے ہیں. یہ ایک الگ بات ہے کہ ان کی پالیسی ہے کہ انہوں نے پالیسی کے مطابق جو ہے وہ چلنا ہے. خیر ہمارے بھائی بھی ہیں, ان کی ایک پولیٹیکل وہ ہے, لیکن عوام جو ہے وہ حقیقت کو بھی جانتی ہے اور حقیقت کے برعکس جو چیزیں ہیں ان کو بھی جانتی ہے. اچھا, کیونکہ ابھی کرنٹ سچویشن جو ہماری چل رہی ہے اس میں تو کافی پی ٹی آئی کے جو سیاسی رہنما ہیں انہوں نے تو پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ دیا ہے. ابھی کل بھی میں دیکھ رہی تھی کوئی ساجد ہیں, انہوں نے بھی اس کو خیر بات کہہ دیا. اچھا, یہ اس طرح سے سیاست میں جو ہے وہ آپ نہیں سمجھتے کہ ہم لوگ جس طرح کہتے ہیں سیاست ایک عبادت سمجھا جاتا ہے, لیکن ابھی جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے لوگ سیاست سے ہی کترانے لگ گئے ہیں؟ ہاں دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ کچھ مشکلات ایسی, ان کا کوئی ایسی اس طرح کے پرابلمز آ رہے ہیں. دیکھیں بس ویسے اس طرح ہونا نہیں چاہیے, اس طرح ہونا نہیں چاہیے. میں ایک سیاسی ورکر کے طور پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے ویسے ایسے ہونا نہیں چاہیے. اچھا, کیونکہ ہمیشہ ہم سنتے آئے ہیں چلیں ایک جماعت آج خوش ہو رہی ہیں یا دو جماعتیں خوش ہو رہی ہیں, 3 ہو رہی ہیں, تو یہ ٹائم ان کے اوپر بھی آ سکتا ہے. تو یہ تو ریورس ہوتا رہتا ہے, یہ تمام چیزیں اور آئے بھی ہیں. اچھا, ہم تاریخ میں جائیں تو بہت ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. تو سیاست کا جو اس ٹائم ہم رخ دیکھ رہے ہیں یا ایک اس کا فیس دیکھ رہے ہیں وہ ابھی ڈفرینٹ ہی ہے. بالکل. اچھا جی, اس کے ساتھ ساتھ اچھا ہم نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. اب تو ان کو کافی ریلیف بھی مل چکا ہے عدالتوں سے اور تمام چیزیں جو ہے اب سیٹلمنٹ ہو گئی ہے. تو ابھی آپ کیا کہیں گے, کیونکہ پہلے تو تمام متحد تھے, پی ڈی ایم جماعت بنی ہوئی تھی, ابھی ایک دوسرے سے بڑے اختلافات بھی نظر آ رہے ہیں, ناراضگیاں بھی نظر آ رہی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی جو بہت زیادہ نون لیگ کے قریب بھی ہوئی تھی, ابھی وہ دوریاں دکھائی دے رہی ہیں. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں جب یہ اکٹھے ہوئے تھے تو اس کے پیچھے بھی زرداری صاحب تھے, انہوں نے سب کو اکٹھا کیا, بٹھایا, ٹھیک ہو گیا. تو اب دیکھیں دوریاں ہو رہی ہیں, تو یہ جو دوریاں ہیں لگتا ہے کافی زیادہ ہو جائیں گی. اچھا, ہاں یہ دوریاں کافی زیادہ ہو جائیں گی. یہ صرف الیکشنز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں یا آپ اوور آل بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں اوور آل میں کہہ رہا ہوں, کیونکہ وہ کم ٹائم اکٹھے تھے تو مجھے لگتا ہے کہ اب شاید دوریاں ہو جائیں گی. دوریاں ہو جائیں گی. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے زہیب, ابھی ہم یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھی دیکھیں ہیں, ان کے بیانات بھی آ رہے ہیں اور وہ کافی جو ہے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں, مطلب اپنے حلقوں میں بھی جا رہے ہیں. پہلے بھی ان کا خیر یہ ایک رہا ہے کہ لوگوں کی خوشی اور غمی میں وہ شریک ہوتے رہیں, یہ ان کی ایک اچھی ہیبٹ بھی ہے. ابھی آپ کیا کہیں گے اس بات؟ دیکھیں اس بات کو میں تھوڑا ایڈیشن کرنا چاہوں گا. جو آپ کا سوال تھا کہ نواز شریف کی واپسی, اس کو ہم اس انداز سے دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا ہی درینہ مطالبہ تھا کہ نواز شریف کو وطن واپس آنا چاہیے. یہ اگر کہیں کہ نواز شریف کو وطن واپس آنے میں سب سے زیادہ ہاتھ بھی پیپلز پارٹی کا ہے, اور سب سے زیادہ درینہ مسئلہ بھی اور درینہ جو مطالبہ تھا وہ بھی پیپلز پارٹی کا تھا کہ نواز شریف وطن آئے, اپنے کیسز کو ڈیفینڈ کریں, عدالتوں میں جائیں. اپنے آپ اگر وہ صادق اور امین ہے تو عدالتیں ان کو صادق اور امین جو ہے وہ کہہ دیں گی. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تو عدالتیں موجود ہیں پاکستان کی, جو باقی جماعتوں کو بھی اگر کوئی ریلیف دے رہا ہے تو وہاں سے بھی ان کو ریلیف مل جائے گا. لیکن
یہ مطالبہ جو ہے وہ بڑا تاخیر کا شکار ہوتا ہے کہ اور آصف علی زرداری صاحب بھی جو ہے وہ کافی ان کو کہتے رہے کہ آپ آئیں وطن واپس آئیں اور وطن واپس آ کے جو ہے وہ اپنی پارٹی کو بھی سنبھالیں اور اپنے کیسز کا بھی جو ہے وہ سامنا کریں. گیلانی صاحب اگر ہم زرداری صاحب کی بات کریں انہوں نے بھی جو ہے وہ جیلیں کاٹی ہیں. حاضر سب سے زیادہ جو قربانی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہیں, ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک والی بات ہے. اگر ملتان میں اگر ہم گیلانی خاندان کو دیکھیں تو گیلانی خاندان میرے خیال میں واحد خاندان ہے جو لوگوں کی ہر غمی خوشی میں جاتا ہے. لیکن ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ بہت سارے ٹائم سے لوگوں کی کوئی پیپلز پارٹی کے حوالے سے کوئی اچھی خاص اس میں نظر نہیں آتی کہ وہ بہت زیادہ خوش ہیں, ٹھیک ہے. ابھی ان کے ورکرز وغیرہ بھی جو کام بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ اور ان کے حلقے کے لوگ بھی. اس حوالے سے بتائیے گا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب خود ایکٹیو ہوئے ہیں تو ابھی کیا معاملات چل رہے ہیں؟ پہلے تو پی ٹی ایم ساتھ تھی, اس کی وجہ سے موسیٰ گیلانی جو ہیں وہ جیت گئے تھے. ابھی تو پھر وہ الگ ہی اپنا الیکشن لڑیں گے اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں. لیکن یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ آپ کا سوال اور بڑی انٹرسٹنگ ایک انوائرمنٹ بھی جو ہے وہ اس حلقے میں بنا ہوا ہے جس حلقے سے موسیٰ گیلانی جو ہے وہ پی ڈی 13 جماعت کی جو ہے وہ لڑے تھے. اب جو ہے وہ غفار ڈوگر صاحب, اچھا خیر وہ تو میرے شو میں آئی, آج تک مجھے ان کی بات بڑی اچھے سے یاد ہے کہ وہ کہہ کے گئے تھے کہ یہ تو میری وجہ سے موسیٰ جو ہے وہ جیت گیا ہے, میرے حلقے میں بھی ساتھ ہیں ہم لوگ, لیکن جب میں اکیلا الیکشن لڑوں گا تو میں ہی جیتوں گا. یہ ان کے واضح الفاظ اس کے اثرات سامنے آ رہے ہیں. وہ غفار ڈوگر صاحب کمپین میں تھے تو ایک جگہ کنونشن کر رہے ہیں. اچھا کال لے لیتے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں اون بات کر رہا ہوں میاں چنو سے. زہیر بھائی سے بات کرنی تھی. کس سے بات کرنی ہے؟ زہیر بخاری صاحب سے. جی جی بات کریں. جی السلام علیکم زہیر بھائی. وعلیکم السلام عون بھائی, کیا حال ہے؟ الحمدللہ. میاں چنو سے بات کریں. زہیر بھائی جس طرح آپ کا پورا پولیٹیکل تجربہ ہے اور آپ ایک خاص عرصے سے پولیٹکس کو کر بھی رہے ہیں, ہم لوگ آپ کو دیکھتے بھی ہوتے ہیں, یہ بتائیے کہ جس طرح سے نواز شریف کی وطن واپسی اور اس کے بعد تمام جو قوانین ہیں وہ بدل گئے اور ان کو اریسٹ بھی نہیں کیا گیا, اور الیکشن کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے, کیا آپ الیکشن ہوتا دیکھ رہے ہیں اس تمام تر صورتحال کے اندر؟ ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ کال کرنے کا. بہت شکریہ. پہلے ہم اس بات کو جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں. غفار ڈوگر صاحب کہہ رہے ہیں کہ گیلانی میں غریب کا مزدور کا جو ہے وہ بیٹا ہوں اور گیلانی خاندان ایک بڑا جاگیردار جو ہے وہ گھر ہے, اور جب ان کے پاس سیٹ آئی تھی تو انہوں نے جو ہے وہ کمیشن کے پیسے جو ہیں وہ بہت کھائے. اب ایک دوسرے پہ کمیشنز کے جو ہے وہ الزامات لگا دیں. اب یہاں تک آپ اندازہ لگا لیں کہ اب حلقے کی پوزیشن جو ہے وہ کیا ہو گئے. دیکھیں جس حلقے سے گیلانی صاحب نے اناؤنس کیا ہے الیکشن لڑنے کا, اسی حلقے نے ان کو اسپیکر بھی بنایا, اسی حلقے نے ان کو وزیر اعظم بھی بنایا اور اسی حلقے نے ان کو سینیٹر بھی بنایا. تو وہ ان کا ایک خاص حلقہ ہے, لیکن وہاں پر دو بڑے خاندان, دو بڑے گروپ موجود ہیں. احمد حسین ڈھیڑ بھی وہاں پر موجود ہے جو کہ کبھی گیلانی خاندان کے بڑے قریب ہوتے تھے, اور انہوں نے گیلانی خاندان کی جو ہے وہ اسمبلی میں ایک تقریر میں ان کو برا بھلا بھی, یعنی کہ ان کے اوپر الزامات بھی جو ہے وہ عائد کیے تھے. اور دوسری طرف وہاں پر بوسن گروپ بھی موجود ہے, اور ان دونوں بہت بڑے گروپ ہیں اور ان دونوں کی ایک بہت بڑی ایک ووٹ بینک بھی ہے. تو وہاں پر الیکشن لڑنا موجودہ اور کرنٹ صورتحال میں ایک چیلنجنگ بھی ہوگا, لیکن دونوں امیدواران جو ہیں وہ وہاں کے ڈیہر اور بوسن گروپ جو ہیں وہ نون لیگ کے کینڈیڈیٹ ہیں. دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کون جو ہے وہ ان کو ٹکٹ ملتی ہے. لیکن یہ حلقے جو ہیں یہاں پر بہت بڑا سخت جو ہے وہ مقابلہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے. دونوں الزامات بھی جو ہے وہ لگائے جا رہے ہیں. کل کے حلیب جو ہے وہ آج جو ہے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, لیکن ایک فادر کی بھی بات پتہ کیا ہے, دیکھیں ڈیڑھ صاحب بھی ٹھیک ہیں, بوسن صاحب بھی ٹھیک ہیں. ابھی ڈیڑھ صاحب کی تو ایکٹیویٹیز کچھ نون لیگ کی طرف سے نون لیگ کی طرف چلے گئے. ٹھیک ہے, تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ گیلانی صاحب کی جو اس حلقے میں خدمات ہیں نا, دیکھیں احمد حسن ڈیہڑ بھی تو گیلانی سے گیا ہے نا. بالکل ایسے ہم نے یہ بات کر لی. اچھا یہ تو ہمیشہ رہا ہے, جماعتوں میں سے لوگ جو ہیں وہ شفلنگ ہوتی رہی ہے, ابھی ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. بالکل, لیکن گیلانی صاحب کے جو وہاں پہ کام اور جو گیلانی صاحب کے وہاں چاہنے والے ہیں نا, وہ جب الیکشن آئے گا تو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. ووٹ سے جو ہے وہ اچھا اس میں نو ڈاؤٹ کہ گیلانی صاحب, یوسف رضا گیلانی صاحب جب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے ملتان کے حوالے سے بڑی اچھی انہوں نے ایکٹیویٹیز, ان کے کام پروجیکٹ بھی انہوں نے کافی سارا کام کیا. یہ ایک الگ بات ہے کہ ان کو پھر موقع نہیں دیا گیا, ورنہ شاید ملتان کا حلیہ جو ہے وہ ذرا ڈفرینٹ ہوتا. تو اس چیز سے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا.
ہمیشہ اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ کچھ اچھے کام جو آپ کے شہر میں ہوئے ہوں، آپ کے ملک میں ہوئے ہوں، تو ان کو لازمی ان کی تعریف کرنی چاہیے۔ آن نے جو ہمیں کال کی تھی ان کی بات کو بھی کوئکلی ہم جو اس کا آنسر دے دیں جی 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 کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ جس طرح نواز شریف کی وطن واپسی آئی اور سارے قوانین جو ہیں وہ ختم ہو گئے، سب کے سامنے ہیں وہ کیا معاملات تھا، اس کو بھی جو ہے وہ کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، اور میرے خیال میں دلالہ صاحب اس چیز کو بہتر انداز سے جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی تب سے، پیپلز پارٹی کے ایک بڑے ملتان کے سابق صوبائی وزیر بھی ہیں، تو ان کا جو ہے وہ ایک میسیج میرے تک پہنچا، ان کا کہنا ہے کہ یہ واحد الیکشن ہونے جا رہا ہے جس کی تاریخ کا کسی کو نہیں پتا لیکن نتیجے کا سب کو پتا ہے۔ اچھا، یہ چیزیں تو بڑی کلین اینڈ کلیئر ہیں، جو کہ ہم بات کریں تو تمام چیزیں، لوگ اب بے وقوف تو ہیں نہیں نا، تمام چیزیں لوگوں کے سامنے چل رہی ہیں۔ اچھا جی، کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کاشف ہے ہمارے ساتھ، کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں جی، میں کاشف عظیم بات کر رہا ہوں کوٹ ادو سے۔ جی جی ہاں تو یہ میں کوٹ ادو سے بات کر رہا ہوں، یہ ہمارے جو سابق ایم پی ہے نا اشرف نارائن صاحب، ہاں جی، تو یہ جو ہے نا، جی جی بولیں۔ ان کو ٹکٹ نہیں، ہاں جی، ان کو ٹکٹ نہیں مل رہی، ان کو، اچھا ان کو ٹکٹ نہیں مل رہی، تو کیا وجہ ہے، ان کی کیا وجہ ہے ٹکٹ نہ ملنے کی، کیا وجہ ہے؟ کون سی جماعت کے ساتھ ہیں؟ یہ ٹکٹ بھائی ہے ان کے ساتھ، یہ پی ٹی آئی کے تھے سابق ایم پی سر، پی ٹی آئی سے ہیں؟ جی جی چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ جی دیکھیں، وہ پچھلی دفعہ بالکل وہ پی ٹی آئی سے جیتے تھے، تو اگر ان کو ٹکٹ نہیں ملی تو انہیں کہیں جی پاکستان پیپلز پارٹی میں آ جائیں، ہم ویلکم کرتے ہیں انہیں، پاکستان پیپلز پارٹی میں ویلکم کرتے ہیں۔ یہ اچھی پیشکش ہے ویسے، آپ ادھر سے آپ کو ٹکٹ نہیں مل رہا، آپ فوراً پارٹی چینج کریں، آپ اپنی پارٹی میں ویلکم کریں گے۔ ہاں ویلکم کرتے ہیں، صحیح ہے۔ چلیں، یہ پیشکش تو ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے، ہر پارٹی کی جو ہے وہ تھوڑا سا کسی پارٹی سے جدا ہونا، اس کی راہیں جدا ہونا شروع ہو تو وہ فوراً سے کہتے ہیں جی ہماری پارٹی میں آ جائیں، ہم آپ کو اپنی پارٹی میں شامل کر لیتے ہیں۔ تحریک استقامت بھی سر ہے، ہاں ابھی تو خیر وہ بھی بڑی ایکٹیو نظر آ رہی ہے، اب ان کا ہم نے دیکھا ہے جلسہ، وہ بھی بڑا کہہ رہے ہیں کہ بڑا کامیاب ہے۔ چلیں اس حوالے سے بھی بات چیت کرتے ہیں۔ ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، اور اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف، ٹوڈیز ویدر۔ حسن ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں، حسن سے جانتے ہیں آج دن بھر موسم کیسا رہے گا، کیا صورتحال ہے؟ ملتان شہر کے اگر آج کے موسم کی بات کریں تو ملتان شہر کا موسم جو ہے وہ مکمل طور پر انگڑائی لے چکا ہے، موسم یکسر تبدیلی کی جانب گامزن ہے۔ آج علل صبح سے مطلع جزوی طور پر ابر آلود ہونے کے ساتھ ساتھ مطلع دھندلا دکھائی دے رہا ہے۔ ابھی کی اگر بات کریں تو ابھی تو ملتان شہر میں سورج جو ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے سردیوں کا سورج ہوتا ہے، دھند کی وجہ سے یا مطلع ابر آلود ہونے کی وجہ سے جس طرح سے ہلکی ہلکی شعائیں شہر پر آ رہی ہوتی ہیں، سیم اسی طرح کا آج ملتان کا ویدر کنڈیشن ہے۔ آج اگر شہر کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی بات کریں تو آج ملتان شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ کم سے کم درجہ حرارت آج شہر اور گرد و نواح کا 20 ڈگری سینٹی گریڈ پر ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب آج قدرے بہتر ہے جو کہ 75% تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس ملتان شہر کا آج بدترین حد تک آلودہ ہے جو کہ 436 پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا ہے۔ پاکستان کے فضائی آلودہ ترین شہروں کی لسٹ میں ملتان آج دوسرے نمبر پر سٹینڈ کر رہا ہے۔ طبی ماہرین کی جانب سے ملتان شہر کے باسیوں کے لیے اسپیشلی یہ ایڈوائز جاری کی گئی ہے کہ اول تو ادھیڑ عمر کے لوگ اور بچے جو ہیں وہ گھروں سے باہر بہت کم ہی نکلیں، اگر نکلنا بہت زیادہ ضروری بھی ہے تو اپنے منہ کو ضرور ڈھانپ کر نکلیں، کیونکہ سانس کی بیماریاں جو ہیں وہ ایئر کوالٹی انڈیکس سے ہی وابستہ ہوتی ہیں۔ جس طرح سے ہم سانس لیں گے تو ایئر پولیوشن کی وجہ سے سانس کی بیماریوں میں بھی کافی زیادہ اضافہ دیکھنے کو آتا ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے حوالے سے اگر بات کریں تو محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیشگوئی ظاہر کی جا رہی ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملتان شہر کا موسم جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔ آئندہ آنے والے دنوں کے حوالے سے اگر بات کریں
तो आइंदा आने वाले दिनों में महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई जाहिर की जा रही है कि कुछ रोज तक मौसम यूं ही खुश्क रहेगा। दोपहर के औकात में सूरज आबोताब के साथ चमकेगा, गर्मी की शिद्दत भी काफी ज्यादा महसूस होगी, लेकिन रात गए और सुबह सवेरे जो है वो मौसम काफी ज्यादा खुशगवार हो जाएगा, दर्जा हरारत में नुमाया कमी देखने को आएगी। महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी पेशगोई जाहिर की जा रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में मुल्तान शहर में एक बारिशों का स्पेल दाखिल होगा, जिसके बाद मुल्तान शहर का मौसम यकसर तब्दील हो जाएगा और गर्मियों को खैराबाद कह दिया जाएगा और सर्दियों को खुश आमदीद कहा जाएगा। जी बहुत शुक्रिया हज़र मलिक आपका। और इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं ज़ुहैब आपसे कि सेल्स टैक्स फ्रॉड करने वालों के खिलाफ जो है FBR इन एक्शन है, इस हवाले से बताइएगा। देखें, FBR जो है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू काफ़ी अच्छे से जो है वो इस चीज़ को, क्योंकि रेवेन्यू जनरेशन में काफ़ी मुश्किलात का जो है वो उनको सामना करना पड़ रहा था। तो POS एक सिस्टम है, पॉइंट्स ऑफ सेल्स, मतलब कि जहां आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, एक शर्ट्स आप परचेज करते हैं और उसमें जो है वो जब आपको इनवाइस मिलते हैं तो उसमें POS मतलब कि ये आपका टैक्स कीमत में जा रहा है। लेकिन बाज़ बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर ऐसे हैं जहाँ से आप भी हम भी जो है वो शॉपिंग करते हैं। रिसेंटली जो है वो KK मार्ट को जो है वो सील किया गया कि वो शहरियों से तो ज़्यादा पैसे वसूल कर रहे थे, लेकिन हुकूमत के ख़जाने में जो है वो कुछ खास नहीं दे रहे थे। मतलब कि 10 रुपये उन्होंने अगर आपसे टैक्स लिया तो सिर्फ 1 रुपये गवर्नमेंट को दे रहे थे, यानी बाज़ प्रोडक्ट्स पे तो दे ही नहीं रहे थे। सही। तो इस सेंस में FBR ने उनको भी सील किया। फिर रिसेंटली कैंट में एक प्रिंस डिपार्टमेंटल स्टोर है, उसको भी जो है वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से जो है वो सील किया गया। तो इस सेंस में शहर के जो दीगर जो डिपार्टमेंटल स्टोर हैं जो कि इनके रिडार पर आते हैं, उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अभी रिसेंटली एक कार्रवाई की गई है, जो सिगरेट्स जो फरोख्त करते हैं बगैर सेल्स टैक्स के सस्ती सिगरेट ले ली और महंगी जो है वो सिगरेट्स को जो है वो फरोख्त किया जा रहा था। तो अभी नवाबपुर, सैयदोवाला बाईपास और 2-3 और पॉइंट्स पे जो है वो खुफिया इत्तलात पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जो है वो छापे मारे हैं और 8 करोड़ से ज़ायद मालियत के सिगरेट्स जो हैं वो उन्होंने बरामद किए हैं और उसको उस भी स्टोर में जो उन्होंने मुंतकिल कर दिया गया। ये वो सिगरेट्स थे जो बगैर हुकूमत को कुछ दिए जो है वो फरोख्त किए जा रहे थे, मतलब कि सेल्स टैक्स के दिए बगैर जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। इसमें भी एक अच्छा खासा जो है वो बचत होती है इन सिगरेट्स में भी। तो इस सेंस में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू काफ़ी एक्टिव है ताकि रेवेन्यू जनरेशन में भी जो है वो उसमें इजाफा किया जा सके और हुकूमती ख़जाने को भी जो है वो कोई पॉजिटिव उसमें रिस्पॉन्स आए। तो इस सेंस में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो काफ़ी एक्टिव जो है वो दिखाई दे रहा है। सही है। अच्छा सर, ये बताएं कि अभी आपके हल्के के हवाले से आपकी तैयारियां कैसे चल रही हैं? देखिए, जो हल्का है ना वो जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी सूबाई तहसील है, PP 204 कबीर वाला जो थे वो, उसके ना देखें इधर से मुजफ्फरगढ़ जाके मिलता है, ठीक है, इधर से मुल्तान, ठीक है, इधर से क्या कहते हैं उसको खानेवाल, ये 3-4 ज़िलों का जाके इधर जाके जब मिलता है तो ये और सबसे बड़ी तहसील है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं हम वहाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पीपल्स पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं। बाकी देखें आगे क्या होता है, सिलेक्शन देखें किसकी होती है किसकी नहीं। अच्छा ये इस हवाले है कि हाँ ये थोड़ा सा एक मुश्किल उसमें आ जाता है कि फिर आप इस एक होप दिला के और फिर अगर वो टिकट ना मिले तो फिर देखिए ये तो पार्टी का फैसला है ना। देखिए ये तो पार्टी का फैसला, क्योंकि पार्टी के लिए तो आप लोगों की एक्टिविटीज, आपके काम जो है वो तो चल रहे हैं ना, आपकी खिदमत चल रही होती हैं। देखिए वो बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि पार्टी के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, ठीक है, कि शायद कोई आप शुरू से ही पीपल्स पार्टी के साथ? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अमरसन कॉलेज से पीपल्स पार्टी में पहले PSF में था। अच्छा। अमरसन कॉलेज में, फिर मैं यूनिवर्सिटी BZU में मैंने वहाँ से मास्टर किया, सही। तो मैं वहाँ भी PSF में ही था। अच्छा। तो शुरू से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट लाइफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। तो अगर टिकट ना मिला तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रहेंगे या कहीं आगे शिफ्ट? देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तो रहेंगे, लेकिन हम गिलानी खानदान के साथ हैं। अच्छा, आप गिलानी खानदान के गिलानी खानदान के साथ, मतलब शख्सियत के साथ जा रहे हैं। देखिए हमारा गिलानी खानदान के साथ है, पार्टी के साथ तो हैं, लेकिन जो फैसला पार्टी करेगी और जो गिलानी खानदान करेगा मुझे कबूल है। अच्छा, आसिफ साहब के साथ नाराजगी है? नहीं कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी शायद आसिफ साहब के साथ कोई नाराजगी नहीं।
چلے صحیح ہے. اچھا ویسے سیاست کے ساتھ کیسے رکھے کہ آپ کا انٹرسٹ تھا میں نے سیاست ہی کرنی ہے اور اس کو بس شروع سے ہی بس یہ سیاست میں ہی بس اسٹوڈنٹ لائف سے ہی تھا. ہم دوست تھے کوئی 3 نا. ایک میرا دوست تھا ماہر رضوان جوید حاصلہ. اچھا. وہ مجھ سے سینئر تھا. تو وہ جب کالج میں ہوتے تھے حاصلہ صاحب میں اور ہمارا ایک دوست تھا وحید روانی, تو وہ ایک تھا محسن راں. تو یہ ہمارے جب بیٹھتے تھے تو بڑی گپ شپ ہوتی تھی. ایک ہم 2 تھے حاصلہ اور میں, ہم پیپلز پارٹی میں تھے. وہ بھی ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی میں تھے لیکن وہ بعد میں پی ٹی آئی میں چلے گئے. اچھا. تو وہ پھر ان کی راہیں تو جدا ہو گئی لیکن ہم الحمدللہ ابھی تک ہیں. ابھی تک ہم حاصلہ صاحب اور میں ابھی تک بھی الحمدللہ پیپلز پارٹی میں ہیں. تو چلے ہر کسی کی رائے ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے, ہر کسی کا ایک چوائس بھی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ کے جو آپس کے تعلقات ہوتے ہیں وہ آپ کے ٹھیک رہنے چاہیے. وہ ٹھیک ہے, اختلافات تو پھر رہتے ہیں دیکھیں وہ ٹھیک ہیں الحمدللہ. ہاں بالکل ٹھیک. اچھا صحیح ہے. اچھا یہ بتائیں زہیب, آپ کیا دیکھتے ہیں گیلانی صاحب جو ہیں ابھی نواز شریف صاحب واپس آئے ہیں تو ان کا کیا کہنا تھا اس بارے میں کہ ابھی تمام چیزیں جو ہیں سیٹلمنٹ بھی ہو گئی ہیں, ان کو ریلیف بھی مل گیا, تو اگر اب آپ سے ان کی بات ہوئی ہے تو کیا ہوئی ہے؟ دیکھیے لاسٹ جب بھی میں نے بات کی تھی وہ بھی انہیں سے ریلیٹڈ تھی کہ الیکشن کی تاریخ کا کسی کو نہیں اندازہ لیکن رزلٹ کا جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ معلوم ہے. تو اسی گھر کے کسی ایک فرزند کی ایک بات تھی. دیکھیے لیکن اب نواز ہم نے پہلے بھی بات کی کہ سب سے زیادہ جو زرینہ مطالبہ تھا وہ پیپلز پارٹی کا تھا. گیلانی خاندان نے قربانی دی اپنی پی ایم شپ کی جب ان کو عدالت کے سامنا کرنا پڑا, پھر ان کا توشہ خانہ میں ان کے کیسز چلے. اس کے بعد پیپلز پارٹی کا یہی تھا کہ نواز شریف صاحب اگر باہر گئے تو ان کو یہاں آنا چاہیے. نہیں اب تو آ گئے نا, ابھی کیا رائے ہے؟ اب تو پھر دھندیا صاحب کے سامنے ہی پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی سے میں یہ سوال ذرا آگے لے جاتی ہوں, سر سے پوچھتی ہوں. آپ کا تو ظاہر بات ہے آپ گیلانی خاندان کے ساتھ کھڑے, کیا رائے رکھتے ہیں وہ؟ ہاں لیکن چلے کوئی بات نہیں, مشکل سوال بھی ہونے چاہیے تھوڑے تھوڑے. دیکھیں اب آگے کیا فیصلہ ہوتا ہے. اب فیصلہ تو دیکھیں جب لے تو آئے ہیں وطن میں واپس, دیکھیں اس کو جو لے کے آئے ہیں تو دیکھیں جو لے کے آئے ہیں تو دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں. اب یہ تو نہیں پتا نا, لے کے تو آ گئے ہیں. ابھی تو آپ نے کہا کہ آصف صاحب سب ان کی ول تھی کہ وہ آئے اور یہاں پر. ہاں ٹھیک ہے آ گئے ہیں تو دیکھیں اب الیکشن کروائیں تو دیکھیں پھر کیا بنتا ہے. تو وہ تو بڑے پر امید ہیں ابھی میرے. جی الحمدللہ جی. ہم کہتے ہیں نواز شریف صاحب واپس آئے ہیں تو ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ بھی بہت نیچے آ جائے گا. دیکھیں یہ بس کسی مہنگائی بھی ختم ہو جائے گی, عوام بھی بڑی خوش ہے. نہیں جی نہیں, یہ ایسے نہیں ہے, بس یہ وقتی طور پہ ہوا ہے. بس ان کو لانے کے لیے تاکہ لوگوں کے دل میں نون لیگ کی محبت آ جائے. ایسے نہیں آتی محبت, ایسے نہیں آتی محبت. پیپلز پارٹی فورن جو ہے نا یہ جو ایسے نہیں آتی محبت, فورن ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے نا سب کا, ایک موڑ پہ سب جو ہے نا وہ چینج ہوتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا جی, ایسے محبت. اچھا وہ کہتے ہیں محبتیں جو ہے نا جیسے وہ جب تحریک انصاف تھی اپنی اس میں حکومت میں تو سب کی محبتیں جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑی عروج پہ چل رہی تھیں اور بہت ایک دوسرے کے ساتھ ملنسار اور محفلیں جمی ہوئی ہیں, جلسے ہو رہے ہیں. اب بھی بہت اختلافات نظر آ رہے ہیں. دیکھیں وہ تو بالکل ہر پارٹی میں اختلافات تو ہوتے ہیں جی. ہر پارٹی دیکھیں جو بھی پارٹی وہ اپنے وجود اور ایک وزن رکھتی ہے اس نے اپنے طریقے سے چلنا ہوتا ہے. اچھا لاہور کا ایک بڑا ووٹ تھا نون لیگ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, جنوبی پنجاب میں پیپلز پارٹی کا ایک ٹائم تھا جب پیپلز پارٹی کا بہت عروج تھا یہاں. بالکل ایسے بالکل. اچھا پھر ایک ٹائم آیا کہ جب تھوڑا نون لیگ اسٹرانگ ہوئی. بالکل نون لیگ سے پھر آگے ہم تحریک انصاف پہ اگر ہم پچھلے چند سالوں کی بات کریں تو تحریک انصاف نے جو ہے وہ اپنا بہت یہاں پر جو ہے وہ ووٹ بھی لیا اور لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے تھے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تو کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز جس طرح عوام میں نظر آنی چاہیے نا, ایک شور اور ایک ولولہ جذبہ جو ایک پارٹی کو لے کر, وہ تینوں اس میں پارٹیز میں نظر نہیں آ رہا. شاید اگر کسی کے دل میں کچھ ہوگا بھی تو شاید اس وجہ سے بھی باہر نہیں آئیں گے. بس دیکھیں ہر پارٹی کے جو ورکر ہیں یا اس کے جو نمائندے ہیں ان کے دل میں بالکل ہر پارٹی کے ایک اپنا جذبہ ہے. پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کا بھی ایک اپنا جذبہ ہے, نون لیگ کے ہیں ان کا بھی. آپ سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی دوبارہ اسی ٹائم کو واپس لے آئے گی؟ انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گی انشاءاللہ.
इंशाल्लाह अच्छा वक्त देख रहे हैं। लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि इलेक्शन तो होने हैं। हाँ, इलेक्शन नहीं होंगे तो मसला खराब है। हाँ, इलेक्शन तो होने हैं। अच्छा, ये तो अभी कंफर्म नहीं हो रहा कि हमें 28 जनवरी के एंड तक 28 जनवरी की तारीख आ चुकी है और आज इजलास भी है, इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज इजलास भी है और तैयारियां जो है वो चल रही हैं। ये बात तो वाज़ेह है, इलेक्शन होने हैं। इलेक्शन में सिलेक्शन किसकी होनी है ये एक अलग पॉइंट है, इलेक्शन तो होने हैं। अच्छा, जाहिर सी बात है क्योंकि इलेक्शन के हवाले से सब तमाम लोग इस टाइम जरा एक परेशान भी दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें मजीद में हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, इसके साथ साथ जिस तरह आम इंतखाबात के हवाले से बात चल रही है, साथ ही हम कस्टम मुल्तान की स्मगलर्स के खिलाफ जो कार्रवाइयां हैं उसके हवाले से भी बात कर लेते हैं। क्या चल रहा है इस टाइम? देखिए, कस्टम इन्फोर्समेंट भी जो है वो काफ़ी एक्टिव जो है वो नज़र आ रही है। एयरपोर्ट पर भी जो है वो अभी रिसेंटली कार्रवाई की गई है। जो केस था करेंसी के हवाले से 1 लाख से ज़ायद दिरहम से और मुख्तलिफ करेंसी से जो है वो बाहर जो है वो लेके जाया जा रहा था, तो उस करेंसी को जो है वो रोका गया। तो इस सेंस में कस्टम भी जो है वो काफ़ी एक्टिव हो चुकी है और एयरपोर्ट पर जो है वो स्टैंडीज भी लगा दी गई हैं, बैनर्स भी लगा दिए गए हैं, वहाँ पर कस्टम्स एहलकारों को भी जो है वो एक्टिव कर दिया गया है। और मतलब बाज़ दफ़ा ये होता है कि मुल्तान एयरपोर्ट हमारा एक ऐसा एयरपोर्ट है कि जहाँ से डीजी खान और इर्द गिर्द के जो लोग इग्नोरेंट होते हैं, इतने पढ़े लिखे नहीं होते, वो इन चीज़ों से अनअवेयर होते हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि कोई एजेंसी वाला उनको चीज़ें लेके भेज देता है, लेकिन वो खुद तो गिल्टी नहीं होते, लेकिन क्या हो रहा होता है कि वो उस जुर्म में खुद फंस जाते हैं, उनको पता भी नहीं होता। तो क्या होता है कि ये होता है ना कि अगर गुजर गए तो गुजर गए, नहीं तो पकड़े गए, तो उनको चीज़ का नहीं पता था। लेकिन अब जो है वो कस्टम्स ने एक अपना डेस्क भी वहाँ कायम कर दिया और इस चीज़ को भी वो कर दिया कि करेंसी के हवाले से कि पहले अपनी करेंसी को जो है वो वहाँ पर डिक्लेयर करवाएंगे, उसके बाद जो है वो उनको आगे जाने दिया जाएगा। इस सिलसिले में जो है वो दीगर जो सामान है उसको भी जो है वो पकड़ा जा रहा है। अभी जो है वो 3 से 4 रोज़ कबल कस्टम इंटेलिजेंस में भी जो है वो ऑक्शन की गई है, जिसमें करोड़ों रुपए मालियत का जो पकड़ा गया सामान था उसको जो है वो उन्होंने नीलाम किया है। और दूसरा ये है कि उखाड़ पिछाड़ का सिलसिला भी जारी है। कस्टम्स इन्फोर्समेंट जो मुल्तान है, वहाँ पर रहमतुल्लाह बिस्रो साहब थे, कराची से आए थे, उनको तबादला करा दिया गया। खुशदार से जो है वो सज्जाद बुखारी साहब अब कस्टम्स कलेक्टर मुल्तान जो है उनको तैनात कर दिया गया। और देखते हैं कि ये अब आते हैं तो इस सेंस में स्मगलिंग की रोकथाम के वाले से क्या स्टेप लेते हैं। नया चैप्टर जो है वो इनके आने के बाद जो है वो स्टार्ट होगा। सही। अच्छा, क्या समझ रहे हैं कि अभी जिस तरह इदारों की, क्योंकि हमारी हुकूमत के हवाले से अगर हम बात करें, निगरान सेटअप जब से आया है, क्योंकि हम बात करते हैं कि सियासत में अभी उस तरीके से स्टेबल नहीं है, सियासत नहीं है अभी। आप उसमें क्या है कि जो इदारे हैं वो भी स्टेबल नहीं है। अच्छा, क्योंकि हम आए दिन देखते हैं कि फंड्स के हवाले से कोई बात चल रही होती है, कभी हम देखते हैं स्टाफ के हवाले से है, कभी आप कह रहे होते हैं क्योंकि गाड़ियां मुयसर नहीं है। तो इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारी गंभीर किस्म की वो चल रही हैं। तो क्या इदारे अपने प्रॉपर काम कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक इदारों का ताल्लुक है, इदारे जो हैं वो गिवन किराए फ़ौरन बढ़ा दिए जाते थे, लेकिन अगर पेट्रोल कम हुआ तो उस पर किराए कम नहीं किए गए। तो इस सिलसिले में मोहसिन नकवी साहब ने लाहौर के जितने भी ट्रांसपोर्ट के जो अड्डे थे वहाँ पर जाके खुद इंस्पेक्शन की है कि क्या कमी हुई है या नहीं हुई। तो इस सिलसिले में उनके ये इकदाम भी जो हैं वो काबिल तहसीन भी हैं। हॉस्पिटल्स की अपग्रेडेशंस की अगर हम देखें तो निश्चित हॉस्पिटल में मेरे ख्याल में अद्वियात भी नहीं मिला करती थी, अब अगर आपको जाएं तो आप अच्छा एक प्रोटोकॉल मिलता है। अच्छा, खैर अभी निश्तर में निश्तर के हवाले से बात करें तो अभी निश्तर में भी उस तरह मेडिसिन वगैरह जो हैं वो बड़ी मुश्किल हुई हैं, लोगों तक जो है वो नहीं मिल पा रही। तो खैर 100% अवेलेबिलिटी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर होता है। सही, कुछ ना कुछ अवेलेबल कर रहे हैं। सही। अच्छा जी, अभी आपसे भी ये जानेंगे कि आगे का लाहे अमल जो है वो क्या होगा, थोड़ा सा इस हवाले से भी हमें बताइएगा कि आपका अपने वर्कर्स के साथ, आपका अपने हल्के के साथ किस तरह का लाइजॉन है, इस हवाले से भी बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने हल्के में प्रॉपर टाइम दे रहे हैं, ठीक है, हर खुशी गमी में भी शामिल हो रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को अपने साथ अपने ग्रुप में शामिल भी कर रहे हैं। ठीक हो गया तो बाकी अल्लाह खैर करे, लगे हुए हैं। तो बाकी वेट यही कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन कब ऐलान करे प्रॉपर डेट। देखिए कोई कंफर्म डेट नहीं आ रही, देखें तो कैंपेन्स तो स्टार्ट हैं। हाँ, बिल्कुल कैंपेन स्टार्ट है, हल्के में जा रहे हैं।
تو जिससे भी कोई बात करें तो जिसे तो वो यही कहते हैं कि इलेक्शन कब होंगे। अच्छा, ये सवाल तो हर बंदे का है ना, इस टाइम चाहे बच्चा भी है ना, आप वो बच्चे के जुबान से भी आप यही सुनेंगे, वो यही कहेगा इलेक्शंस कब होंगे, इलेक्शन कब होंगे। तो देखें वो अब हम तो वहाँ यही कह सकते हैं जी जब सरकार चाहेगी तो हो जाएंगे। तो हम अपना काम अल्हम्दुलिल्लाह जारी रखा हुआ है, बाकी अल्लाह पाक करम करे, पार्टी के लिए खड़े हैं और पार्टी के साथ। मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, वो भी बड़े इस टाइम जो है वो भी एक्टिव हुए हैं, उनकी नाराजगियां भी बड़ी नजर आती हैं, कभी वो रूठ जाते हैं, कभी वो फौरन मान जाते हैं। मौलाना साहब पीपल्स पार्टी का मौलाना साहब के साथ किस तरह का इस टाइम ताल्लुकात मौलाना चल साहब रहे का हैं? हर किसी के साथ अच्छा ताल्लुक है। हर किसी के साथ अच्छा ताल्लुक है। सही है। वो अपने जो उनके नाराज दोस्त हैं उनको भी मना लेते हैं अपने पास बुला के। हाँ, मौलाना साहब देखें जी, कुछ खूबियां भी रखते हैं। हाँ जी, इसमें कोई शक नहीं। और मौलाना साहब जी हर किसी को मना भी लेते हैं, अगर नाराज हो जाते हैं तो फिर अपने तरीके उनको से वैसे मनाना बड़ा औखा होता है, वो अपनी कोई ना कोई डिमांड सामने रखते हैं, फिर ही वो मानते हैं। हाँ बिल्कुल, वो तो शुरू से ही ऐसे हैं। लेकिन मौलाना साहब कह रहे हैं कि जनवरी में ठंड इलेक्शन। अच्छा, मैंने जब भी देखा है ना, कोई इस तरह की तहरीक चल रही हो, कुछ एक्टिविटीज चल रही हो, कोई हमारी हुकूमत के हवाले से कुछ चीजें चल रही हों कि अच्छा किसी को क्या वजारत मिलेगी, अच्छा क्या, तो वो फौरन से नाराज हो जाते हैं कि अच्छा जी अभी मुझे बनाने के लिए कुछ ना कुछ जो है मेरी उस पर डिमांड पे अमल किया जाए तो चलो फिर मैं राजी हो जाता हूँ। आखिर फिर वो मौलाना साहब जो है ना, हाँ, तो उनको फिर हर जगह राजी रखना पड़ता है। उनकी ख्वाहिशात पे हर पार्टी को कोशिश की जाती है कि उनकी ख्वाहिशात पे पूरा उतरे। सही है। चले, कोई मैसेज देना चाहिए? बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने, मेहरबानी। हमारे बहुत सारे नाज़रीन आपको देख भी रही हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए जी, बस बुखारी साहब ने भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू की और आपसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा, और आपके चैनल पे बैठ के इंटरव्यू देख के बहुत अच्छा लगा। तो बेस्ट विशेज हैं आप सबके लिए। थैंक यू सो मच। ज़ोहेब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और इसके साथ ही हमारे साथ गेस्ट में मौजूद हैं, और आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो जी लाहौर से उनका ताल्लुक है, शायर हैं असलम जावेद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही जो दूसरे हमारे गेस्ट हैं उनका ताल्लुक मुल्तान से है, गुज़नफर अब्बास हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी शायर हैं, बुक्स भी हैं इनकी। आज इनकी बुक्स के हवाले से भी बात करेंगे, इनकी शायरी के हवाले से भी बात होगी, दोनों से आज जो है इनकी शायरी के हवाले से जानेंगे। सबसे पहले तो असलम साहब आपकी शायरी के हवाले से बात कर लेते हैं, कब से आगाज़ किया ये सफ़र और कैसा रहा? एक्चुअली ये कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है कि इसे आप खुद पे तारीख कर लें, ये कुदरती तौर पे अंदर मौजूद होती है। इंकशाफ जब हुआ तो मैं हैरान हुआ कि ये मेरी कैसी कैफियत है कि मुझे कुछ लफ्ज़ सुनने के बाद उन्हें जोड़ तोड़ करने में मज़ा आने लग गया। तो वो कैफियत का पता लगा कि शायराना सी तबीयत है। तो फिर मैंने बाकायदा जो है 7वीं जमात से शायरी शुरू की, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 8वीं जमात के आगाज़ में मुशायरों में भी शामिल होने लग गया था। अच्छा, मतलब बहुत ही कम उम्र में आपने जो है वो शायरी का मेरे उस्ताद बहुत अच्छे थे, नज़र साजिद साहब, तो वो मेरे स्कूल के टीचर भी थे और बहुत माशाल्लाह अच्छे मिजाज के शायर भी, और उन्हें इनकलाबी शायर होने का भी शर्फ हासिल हुआ। तो वो हमारी कुछ तरबियत इस तरीके से कर रहे थे कि हमें किसी और जानिब यानी कि जाना ही नहीं पड़ा। खेल या दीगर ऐसी ज़रूरियात जो होती हैं उस एज ग्रुप में, उसका हमें कोई ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई। अब हमें रोज़ एक नया सबक मिलता था कि आपने इसके ऊपर जो है ना वो लिख कर लाना है। तो इस तरह से हमारी माशाल्लाह तरबियत भी हुई और बेहतर कलाम भी सामने आया। सही। आपने वैसे जब स्टार्ट किया तो शायरी कैसी थी, मोहब्बत, रोमानवी, या? मैं असल में ना मेरा शायद मैं मिजाज कुदरती ऐसा था, ये मोहब्बत और मर गया लुट गया ये आप यकीन कीजिए मैंने इस किस्म का जबकि नहीं लिखा। और मेरा जो पहला शेर माशाल्लाह मशहूर हुआ था 8वीं जमात में, जब मैं मुशायरे पढ़ता था, तो उस वक्त उस शेर की ये सतह थी, देख लीजिए, मैं अर्ज करूं कि रईस शाद हैं पगड़ी के बल हैं 100 गज के, किसी गरीब के तन को कफन मिले ना मिले। वाह। तो इस तरह की यानी कि सोच और तामीरी सोच शुरू से रही है साथ अल्हम्दुलिल्लाह।
تو محبت کا مزاج کچھ اور ہے لیکن اس کا اظہار خوبصورت ہونا چاہیے. ہاں یہ تو ہے. تو آپ نے ہر طرح کی شاعری کی, غزل بھی آپ نے, یا کس طرح کی شاعری کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں آپ؟ میں منقبت اور غزل کو اچھا, زیادہ ترجیح دیتا ہوں. صحیح. تو کوئی بکس وغیرہ بھی آپ کی شائع ہوئی؟ ایکچولی میں ہمیشہ سے یہ, میرے احباب جانتے ہیں سب کہ میں کتاب برائے کتاب کا قائل کبھی نہیں رہا. میں کتاب برائے مطالعہ کا قائل ہوں اور الحمدللہ اس کے میں قریب تر ہوں. صحیح, اللہ کے فضل سے. چلیں ماشاءاللہ. آپ کی شاعری کے حوالے سے آپ کے شعر بھی سنیں گے کچھ. جی سر سے جانتے ہیں, سر آپ کی شاعری کا آغاز جو ہے وہ کب سے ہوا؟ محترمہ بات یہ ہے کہ میں نے شاعری کو شروع میں نے جب کی ہے تو اس وقت میری عمر 20-25 سال ہوگی. تو ہوا اس طرح کہ ہمارے وہاں دربار شریف ہے بابا رشید الدین حقانی علیہ رحمہ مخدوم رشید میں, وہاں ایک مشاعرہ ہوا تھا. تو اس مشاعرے میں اس وقت جنوبی پنجاب کے بہت بڑے بڑے نام تھے جن میں مجھے سفیر لاشاری رحمۃ اللہ علیہ یاد آ رہے ہیں, آسی کرنالی یہاں سے ملتان سے تھے, اور میرے استاد اللہ بخش یاد صاحب تھے. تو مجھے وہاں کیونکہ ہم سرائکی ہیں تو مجھے سرائکی کے 2-3 جو شعرا ہے نا وہ بہت پسند آئے. سفیر لاشاری صاحب, اللہ بخش یاد صاحب, کیونکہ سفیر لاشاری بھاولپور سے تھے, احمد پور سے, اور یہ یاد صاحب جو ہیں یہاں ملتان سے ہیں, یہ مشکور کتب پوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. تو وہاں میں پھر ان کے پاس آیا, یہ نصرت الاسلام میں وہاں ایس ایس تھے. تو میں کچھ لکھ کر آیا کہ یہ دیکھیں جی سنانے کے قابل ہے یا نہیں ہے. تو انہوں نے باقاعدہ بتایا کہ اس کی بحریں ہوتی ہیں لیکن آپ کی پہلی کاوش ہے تو بہت اچھی ہے. تو وہ کوئی اتنے اچھے اشعار تو نہیں تھے, بس سرائکی میں تھے. وہ پہلی پینگ تھے, ڈھانا یاد آندا ہے, تئی طرح دے کچھ. تو انہوں نے کہا بھائی غضنفر ہاشمی بات یہ ہے کہ یہ جو شاعری ہے نا اس کے قواعد و ضوابط ہیں, تو وہ اگر آپ سیکھیں گے تو میں سارے آپ کو سکھا دوں گا, اس کے بعد آپ شاعری کریں گے تو وہ دنیا میں جانی پہچانی جائے گی. پھر یاد صاحب نے بہت نوازشات کیے ہیں اور وہ سکھاتے رہے, میں سیکھتا رہا اور ابھی تک وہ سیکھنے کا عمل جاری ہے. صحیح. تو ان کے ساتھ مشاعروں میں بھی میں باقاعدہ, جہاں کیونکہ وہ بہت نام والے آدمی تھے تو ریڈیو پر ان کا بہت بڑا نام تھا, ملتان ریڈیو پر, ان کے گیت, ان کی غزلیں, ان کی نظمیں. اب وہ جو موقع محل کے مطابق کوئی نظمیں ہوتی وہ مجھ سے لکھوا لیتے کہ 14 اگست ہے, قائد اعظم کی ولادت کی ہے, یہ لکھو سرائکی میں. اچھا, سرائکی میں آپ نے شاعری سرائکی میں کی؟ نہیں, اردو میں بھی کی ہے, یعنی کہ میرا سٹارٹ سرائکی سے ہوا ہے. تو میں وہ لکھتا رہا, پھر میں ریڈیو پہ اپروول ہو گیا. بہت جلد میں سی سے بی کیٹیگری میں آ گیا اور 2 ہفتوں کے بعد میں اے کیٹیگری میں ریڈیو میں تھا. صحیح. میں نے لاہور سے بھی پروگرام ٹی وی پہ کیے ہیں یاد صاحب کے ساتھ. تو جو مجھے پھر میں نے اردو لکھنا شروع کر دیا. اردو میں جو مجھے میرے اردو کے استاد بھی تھے کالج میں, آسی کرنالی صاحب, تو انہوں نے میرے جو پہلے شعر پہ مجھے داد دیا ہے نا, انہوں نے 15 منٹ اس کے اوپر خطاب کیا تھا کہ یار تم نے یہ کیا لکھ دیا ہے. تو اتنا انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا اس ربائی کو کہ وہ انہوں نے اپنی غزل بھی سنائی, لیکن ساتھ ساتھ وہ تھا میرے خمیر نے شجرا کو چھو لیا تھا کبھی, پھر نصیب کی گردش میں صدا گرد رہا, اور عشق سے عین جدا کی تو کئی شک ہوئے. یہ شک کا نقطوں والی قاف ہے, ٹکڑے, درد الٹا بھی لکھا پھر بھی وہی درد رہا. صحیح, واہ کیا بات ہے. تو یہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کی بات ہے. تو انہوں نے بہت مجھے جو ہے نا داد دیا, اور پھر اکیلے میں مجھے کہا کہ تم اردو بھی لکھو. صحیح, مطلب آپ نے تمام جو ہے وہ شاعری سرائکی میں بھی کی اور اردو میں بھی کی, اور آپ کا یہ سفر آج تک جاری و ساری ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, ابھی آپ کے حوالے سے آپ ان سے جان رہے ہیں, آپ کی شاعری تمام اردو میں ہی آپ نے کی؟ پنجابی میں بھی کی ہے آپ نے؟ سرائکی میں بھی تبادمائی کی ہوئی ہے. اچھا اچھا, زبانیں سب ہماری ہیں. ہاں,
اور جہاں جہاں ہمارے مقصد سننے والے ہوتے ہیں تو پھر وہاں کی ثقافت اور وہاں کی بولی معتبر ہے تو اس میں پھر کوشش کرتے ہیں، قصدن بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کچھ نہ کچھ ایڈ کیا جائے. صحیح. ہمیں کیا سنا رہے ہیں؟ جی میں آغاز پنجابی سے کر لیتا ہوں. تو یہ ایک نظم ہے ماں کی چنی یعنی کہ ماں کے دوپٹے کے حوالے سے. تو ایک بچے کے جذبات ہیں اپنی ماں کے دوپٹے کے لیے، وہ میں عرض گزار کرتا ہوں، آپ سے عرض گزارتا ہوں کہ ہاڑ دی گرمی رکھ تلیاں تے وادے ہلے واردی سی، منہ متھے دے رکھ زخماں تے تتیاں پھوکاں ماردی سی، نک پونجن لئی منہ پونجن لئی سردی گرمی کجن لئی میری ماں دی اکو چنی کنے کم سواردی سی. واہ واہ کیا بات. بہت شکریہ آپ کا. تو یہ ایک کیونکہ ہر بچے کے دل کی آواز ہے اور وہ اپنی ماں کی، میں تو ابھی تک یہ تھوڑی سی کھوج لگا سکا ہوں ماں کی چنی کے بارے میں. اور بھی ہیں خاصیتیں جنہیں انشاءاللہ تعالی جو بھی تحقیق کرے گا اسے اس کے سامنے آئیں گی. تو میں نے اپنا حصہ ڈالا، تو انشاءاللہ آگے جو مزید ہوگا وہ بھی دیکھیں گے، بلکہ اس سے استفادہ بھی حاصل کریں گے. جہاں تک اردو کی شاعری کا تعلق ہے تو وہ اردو کے اعتبار سے دیکھیے اتنا بڑا وسیع ایریا ہے اردو کا، اور بڑے بڑے اساتذہ جو ہیں وہ اردو کا کلام لکھنے والے موجود ہیں اور اللہ کرے گا رہیں گے. لیکن اپنا اپنا حصہ ہر شخص ڈالتا ہے. ہم کسی سے متاثر تو ہو سکتے ہیں، مقابلہ نہیں کرنا. تو آپ لاہور میں ہوتے ہیں تو ادبی محفلیں مشاعرے ان میں حصہ لیتے رہتے ہیں، وہ اسی طرح بیٹھکیں جو ہیں وہ جو مشاعرے ہیں وہ ابھی تک وہ سلسلہ جاری و ساری ہے، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی آپ نے بہت خوبصورت مجھے موقع دے دیا. وہ گزارش یہ ہے کہ لاہور میں الحمدللہ ادبی محافل اپنے زور و شور سے توانائی سے جاری و ساری ہیں. صحیح. اور وہاں کافی معروف، میں دیکھیں میں خود بھی اپنے استاد کے نام کی تنظیم ہے میرے بزم نظر ساجد پاکستان، تو اس کے پلیٹ فارم پہ الحمدللہ میں لاہور میں مختلف مقام الامرا ادبی بیٹھک میں ہوتا ہے، اور مقصد ناصر باغ چوپال میں ہم پروگرام کرتے رہے، اور قذافی اسٹیڈیم پلاک میں ہم پروگرام کرتے رہے. اللہ کا شکر ہے. اور یہ اور بھی کیسی معروف جگہیں ہیں جہاں پہ ہم اپنے ادبی مقصد ہے کہ پروگرام اور مختلف علاقوں کے لوگوں کو بلا کے ان کا تعارف کراتے ہیں. اس کی ہمارے اہم ہی یہی ہے، ہمارا ارادہ یہی ہے کہ ان لوگوں کو جن میں ٹیلنٹ ہے اور جن میں مقصد ہے کہ حوصلہ بھی ہے تو ان کو بلا کے جو ہے نا اس پلیٹ فارم پہ تعارف ان کا کرا دیا جائے. صحیح. تو اس حوالے سے کافی مشاعرے. لیکن میں تو اشیر بھی نہیں ہوں، میں طالب علم ہوں. وہاں بڑی بڑی تنظیمیں ماشاءاللہ اپنا کام کر رہے ہیں. بزم انجم رومانی بڑی معروف تنظیم ہے وہاں کی، اس کے وہ جو چیئرمین ہیں ڈاکٹر ابرار احمد ایم ابرار، تو وہ بڑی خاصی محنت کر رہے ہیں ادب کے حوالے سے. اور جنوبی پنجاب میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ جنوبی پنجاب میں اس طریقے سے آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح اگر لاہور میں اتنی ایکٹیویٹیز ہیں، ادبی سلسلہ جاری ہے، جنوبی پنجاب کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جب ہم دیکھتے ہیں نا دونوں جگہوں کی شاعری کو، تو جنوبی پنجاب شاعری میں ماشاءاللہ بہت بہتر ہے. اس کی وجہ ہے لاہور یا کہہ لیجیے اپر پنجاب، لاہور کو ہی کیوں کہا جائے اپر پنجاب، یعنی کہ جس طرح ہے وہاں ٹریفک کا شور و غل زیادہ ہے اور زندگی مقید ہو گئی ہے معاملات میں. جنوبی پنجاب میں جو ہے نا پرندوں کی چہچہاہٹ یہ موجود ہے، پتوں کی سرسراہٹ موجود ہے، ہوا کی روانی سے پیدا ہونے والا ارتعاش جو ہے وہ موجود ہے. پھر صوفی الحمدللہ. اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ یہاں کا صوفیانہ مزاج جو ہے نا وہ بڑا کارآمد ہے، اللہ کا شکر. سر آپ سے جانیں گے، سر آپ کیا دیکھتے ہیں ویسے جنوبی پنجاب میں بھی اور آپ جب باہر دیگر شہروں میں بھی جاتے ہیں؟ جنوبی پنجاب میں الحمدللہ بہت اچھے لکھاری اب بھی ہیں، پہلے بھی بہت خوبصورت شاعر گزرے ہیں اور بہت انہوں نے ہمہ قسم کوشش کی ہے. روحی کو لکھا ہے تو کلچر پہ انہوں نے لکھا ہے بہت زیادہ، اور آج بھی لکھ رہے ہیں. خادم حسین مخفی کو دیکھیں، وہ ہیں مشتاق سبقت ہیں، بہت خوبصورت سرائیکی دوڑے کے شاعر ہیں، اور بھی بہت کافی نامور لوگ ہیں. نوجوان بہت اچھا لکھ رہے ہیں، اتنا خوبصورت لکھ رہے ہیں کہ وہ ہمیں بعض اوقات وہ
मुझे तो काफ़ी मुतासिर करते हैं। मतलब आप अभी जो नौजवान आ रहे हैं, शायरी कर रहे हैं, आप उनकी शायरी से मुतमईन हैं कि वो शायरी अच्छी कर रहे हैं? मेरे कुछ शागिर्द भी हैं, ऐसा खूबसूरत जुमला देते हैं, मैं उनको खुशी से दाद भी देता हूँ और उसको ज़्यादा संवार देता हूँ। सराइकी के हैं, उर्दू के हैं। आप क्या सुना रहे हैं अब हमें? मैं आपको हामद से शुरू करता हूँ पहले, फिर नात आप कहेंगी तो वो है, फिर गज़ल कहेंगी तो गज़ल भी। आपकी बुक भी आई है, हमें शाया हुई है, थोड़ा सा इसके हवाले से भी हमें बताइएगा। ये नातिया मजमुआ है, मुस्तनीर आलम हुआ। तो ये एक नया नाम है, जहाँ भी मैं रूनुमाई में जाता हूँ वहाँ बड़े बड़े स्कॉलर, PhD लोग, ये वो मुझसे पूछते हैं कि ये मुस्तनीर का मतलब क्या है। मुस्तनीर आलम हुआ। तो वैसे तो इसका सादा मानी है रोशन, ठीक है, लेकिन जो मुझे इसका मतलब समझ आता है ना, बहुत इस पे बात लफ्ज़ पे हो चुकी है, मुस्तनीर पर बहुत बड़े बड़े स्कॉलर बोल चुके हैं। ये रात भी मेरी रूनुमाई थी इसकी, तो वहाँ भी इस पे बात होती रही है। तो मुस्तनीर जो मेरी समझ में आता है ये है कि रिफ्लेक्शन जिस तरह होती है, तो अल्लाह का नूर, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का नूर है, और जब वो नूर जहाँ जहाँ रिफ्लेक्ट हुआ है ना, वो मुस्तनीर हो गए हैं। सही। तो इसमें 86 नाते हैं। अच्छा। एक हमद है। ठीक। तो मैं हमद के चंद अशार आप सामीन को और आपको सुनाता हूँ। जी बिस्मिल्लाह। तू है लायक सना तेरे मोहताज हैं, तू है लायक सना तेरे मोहताज हैं, ऐ मेरे किबरिया तेरे मोहताज हैं। और मैं तो कुछ भी नहीं, मेरी औकात क्या, मैं तो कुछ भी नहीं, मेरी औकात क्या, मुरसलीन अंबिया तेरे मोहताज हैं। तू है देता जज़ा, तू है सुनता सदा, हर किसी की दुआ तेरे मोहताज हैं। वाह क्या बात है। और जो भी हैं लादवा, मर्ज में मुब्तला, दे शिफा आजला तेरे मोहताज हैं। वाह। जिसके मोहताज हैं है कोई दूसरा, है कोई दूसरा तेरे मोहताज हैं। वाह क्या बात है। और ये शेर देखिए कि सबके कशकोल भर कमजरी दूर कर, सबके कशकोल भर कमजरी दूर कर, सिर्फ अपना बना तेरे मोहताज हैं। वाह। तो खाते फिरते हैं क्यों दर बदर ठोकरें, अपने दर पर झुका तेरे मोहताज हैं। क्या बात। और ये शेर है कि ये जो जुगनू से सूरज के माबैन है, ये जो जुगनू से सूरज के माबैन है, जुगनू एक छोटा सा हशरातुल, जी जी बिल्कुल, जुगनू के बारे में, हाँ, तो बहुत कम अब रह गया है। तो मैंने उसको कम ही नजर आता है। हाँ, मैंने उसको इस लफ्ज में जिंदा किया है कि एक तो हमद पढ़ेंगे, एक जो जिसको शौक होगा वो जुगनू तलाश करेगा कि कहाँ है, फिर मिल जाते हैं। हमारे ये जनूबी पंजाब में ही मिलते हैं, जिस तरह अभी बात हो रही थी कि यहाँ ठंडी हवाएं, यहाँ ये वो। तो ये जो जुगनू से सूरज के माबैन है, नूर का सिलसिला तेरे मोहताज हैं। और मेरे मौला किसी का न मोहताज कर, अपने दर के सिवा तेरे मोहताज हैं। मन की दुनिया गज़नफर अंधेरों में है, मन की दुनिया गज़नफर अंधेरों में है, कर दे रोशन दिया तेरे मोहताज हैं। वाह क्या बात, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। आप क्या सुना रहे हैं? जी हम तो सुन ली, बड़ी प्यारी। जी मैं पहले मनकबत के 4 मिसरे अर्ज करूंगा कि एक इंतहा का नाज है सजदा हुसैन का, एक राज का आगाज है सजदा हुसैन का। वाह। ऐबो गुनाह के पुतले तू वास्ता तो दे, ऐबों को ढांप लेता है पर्दा हुसैन का। वाह। और देखो कसम खुदा की ये बेहिसाब है, देखो कसम खुदा की ये बेहिसाब है, जितना भी चाहे मांग लो सदका हुसैन का। वाह 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 क्या बात, बहुत शुक्रिया।
اور یہی دونوں تو بات ہے کہ یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے جی الحمدللہ. تو اہل بیت سے محبت کا اظہار جو ہے وہ شاعری کے ذریعے ہو یا ویسے ہو تو ہر وقت ہمیشہ یہ جذبہ رہنا چاہیے. جی جزاک اللہ. جی جی. دونوں جہاں ہے قاصر ایسی مثال سے، واحد ہے لا شریک ہے سجدہ حسین کا. واہ. اور یہ 2 اشعار ہیں اس کے، وہ میں عرض کر دوں کہ پھول بھی شگن کے روئے جناب قاسم، تیروں سے اٹ گیا جب لاڑا حسین کا. اے شاہ دوراں آئیے اب بھی ہے منتظر، اے شاہ دوراں آئیے اب بھی ہے منتظر، معصوم سا و اصغر پیاسا حسین کا، معصوم سا و اصغر پیاسا حسین کا. اچھا جی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا سمجھتے ہیں سوشل میڈیا جب سے آیا ہے، ابھی لوگوں نے بکس کے حوالے سے بڑی ہم بات کریں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا بک سے ہمیں اب لکھنا جو ہے وہ چھوڑ گئے ہیں، اپنے تمام شاعری جو ہے انہوں نے سوشل میڈیا پہ کنورٹ کر دی ہے. تو آپ کیا کہنا ہے اس بارے میں، کتنا اثر پڑا ہے؟ میں عرض کروں کہ کتاب کا ہونا بے حد ضروری ہے. کتاب نہیں ہوگی تو ادبی گروتھ رک جائے گی. کتاب کا ہونا بے حد ضروری ہے. وہ میرے بہت قریبی میرے ایک عزیز ہیں شہزاد اسلم راجہ، ماشاءاللہ 4 کتابوں کے خالق ہیں، تو بے انتہا عشق کرتے ہیں کتاب سے. میں نے انہیں کئی بار کہا کہ دیکھیے جدید دور ہے تو استفادہ حاصل کیجئے، تو کہتے ہیں کہ نہیں کتاب کا موجود ہونا ضروری ہے. دیکھیے وہ کم عمر تھے لیکن انہوں نے مجھے ایک سبق دیا. تو میں نے جب غور کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ کتاب کی اگر اتنی ضرورت نہ ہوتی تو خلق خدا کے لیے اللہ پھر کتاب، دیکھیں نا اس کتاب کی وجہ سے ہی سب کچھ چل رہا ہے. تو کتاب کی ضرورت ہر دور میں رہے گی اور ہے. جدید اصطلاحات سے فائدہ بندہ اٹھا سکتا ہے، انہیں محفوظ تو نہیں کر سکتا کسی بھی وقت. ہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہ کتاب میں محفوظ ہو جاتا ہے. جی ہاں بالکل. اور تاریخ گواہ ہے کہ تمام قوتوں نے کوشش کی بندوں کو مٹا دیا جو کتاب کے حوالے سے بات کرتے تھے. یہ تاریخ ہماری موجود ہے دنیا کی تاریخ. تو لیکن ایک جگہ پہ پوشیدہ کتاب نے عصر نو جو ہے وہ اس کو دوبارہ سے رن اپ کر دیا تھا لائف کو. تو کتاب کی اتنی اہم ضرورت ہے، کتاب بہت ضروری ہے. سر آپ کیا کہیں گے اس بارے میں بکس کے حوالے سے؟ آپ کا کتاب جیسے کہہ رہے ہیں کہ کتاب تو بہت لازم ہے. یہ جو میڈیا ہے سوشل میڈیا یہ تو کبھی بھی ضائع ہو سکتا ہے. اب آپ کے پاس کوئی چیز ہے بھی صحیح محفوظ ہے، آپ کا موبائل گم ہو جاتا ہے وہ تو گیا سب کچھ. اور میں نے اس میں ایک شعر بھی لکھا ہے کہ نعت گوئی میں غضنفر میرے چرچے ہوں گے، میں نہ ہوں گا میرے اشعار سلامت ہوں گے. تو یہ اگر کتاب نہیں ہوگی تو وہ کیسے ہمیشہ ہوں گے؟ ہمیشگی کتاب سے ہے. کتاب ہے تو آپ کی جو چیزیں آپ نے لکھی ہیں صرف یہ نہیں کہ شاعری، اب کتاب میں تو بہت کچھ لکھا جاتا ہے، اخلاقیات، مذہبی مسائل، یہ سیاستہ ہے وہ بھی کتاب ہے. اب کتنے کتنے اسکالروں نے کتنے کتنے مسائل لکھے ہوئے ہیں، سب تو میڈیا پہ آ بھی نہیں سکتے. آتے ہیں تو کبھی ضائع بھی ہو سکتے ہیں، وائرس آ جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے. کتاب لازم ہے، کتاب پڑھنی چاہیے اور اچھی کتابیں لکھنی چاہیے. صحیح. ابھی کیا سنا رہے ہیں آپ؟ ابھی میں آپ کو یہ نعت سنا رہا ہوں جو اس کی سر ورق ہے، مستنیر عالم ہوا. تو اس کے اشعار میں آپ کو سناتا ہوں. دو سرا میں ہیں بہاریں مستنیر عالم ہوا، دو سرا میں ہیں بہاریں مستنیر عالم ہوا، ہر طرف نوری کی تاریں مستنیر عالم ہوا. اور جن کے آنے سے دو عالم پر ضیا باری ہوئی، کیوں نہ ان پر جانواریں جانواریں مستنیر عالم ہوا. جان ان کے نقش پا کی روشنی پروار کر، جان ان کے نقش پا کی روشنی پروار کر. ویلکم بیک ناظرین. اچھا آپ نے وہ کمپلیٹ کر لیا تھا؟ جی 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 سنا دیتا ہوں. جی جی
एक ब्रेक आ गई थी, चलें ब्रेक के बाद जो है दोबारा से जो है उसको कंटिन्यू कर लेते हैं, आपकी वो मुकम्मल हो जाए। हाँ जी। आपके आने से सब कौनो मकान रोशन हुए, आपके आने से सब कौनो मकान रोशन हुए, जगमगाई राह गुजारें मुस्तनीर आलम हुआ, और मुस्तफ़ा के नूर से कर लें मुनव्वर जिंदगी, मुस्तफ़ा के नूर से कर लें मुनव्वर जिंदगी, नूर हक से रूह निखारें मुस्तनीर आलम हुआ, नूर हक से रूह निखारें मुस्तनीर आलम हुआ। आप जब आए गजनफर सब अंधेरे छट गए, आप जब आए गजनफर सब अंधेरे छट गए, दी फिरिश्तों ने पुकारे मुस्तनीर आलम हुआ। वाह क्या बात, बहुत खूब। कहते हैं इनके हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तो जितने भी आप कहते हैं तारीफ करते जाएं वो कम ही है। जी आप क्या सुना रहे हैं आप हमें? जी आपने अभी आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात नूर पे दुरूद पाक भी पढ़ा, और यकीनन ये एक निजात का ज़रिया है। तो मैं भी नाज़ शरीफ का हिस्सा डाल लेता हूँ। जी जी। तो अर्ज़ किया है कि तुझे बदरुद्दुजा लिखूं, तुझे शम्सुद्दुहा लिखूं, ये सब तो तेरे दम से हैं, भला मैं तुझको क्या लिखूं। वाह बहुत शुक्रिया। खुदाए लम यज़ल की ज़ात भी तेरी सना खां है, खुदाए पाक के मजहर तेरी कैसे सना लिखूं। बनाया नूरे यकता ने जहानों को तेरी खातिर, वाह। बनाया नूरे यकता ने जहानों को तेरी खातिर, शाहे अर्ज़ो समा तुझको खुदा का मुद्दा लिखूं। वाह। तेरे पापोश जो चूमे फलक में राज की शब को, तेरे पापोश जो चूमे फलक में राज की शब को, तेरे नालैन की हद है तो तेरी इब्तदा लिखूं। वाह क्या बात है। बहुत शुक्रिया। अतात का तेरी एहराम अपनी रूह पे बांधूं, अतात का तेरी एहराम अपनी रूह पे बांधूं, शाहे दौरां तेरा इसमें जली जब बा खुदा लिखूं। वाह। बहुत शुक्रिया। खुदा के नूर का ही नूर ये जलवा नुमा है जब, खुदा के नूर का ही नूर ये जलवा नुमा है जब, अता लिखूं दुआ लिखूं तुझे मिसले खुदा लिखूं। वाह क्या बात, बहुत खूब। ये नातिया कलाम है, और आजकल जो है माशाल्लाह ये चार मिसरे भी मैं अर्ज करता हूँ कि मैं कतरा हूँ समंदर तू, समंदर में ही गुम रखना। मैं कतरा हूँ समंदर तू, समंदर में ही गुम रखना, गदाए नैनवा रखना, दिए आदाब कुम रखना। वाह। अता है नूर का हाला मुझे सिबते पैगंबर से, दुआएं मुझसे कहती हैं दुआ में याद तुम रखना। वाह क्या बात। बहुत शुक्रिया। अच्छा बच्चों में भी इंटरेस्ट है आपके शायरी या सिर्फ आप ही? जी हाँ, मेरी बेटियां माशाल्लाह वो शायरी को, मुझे तो खुशी है कि वो शायरी को समझती हैं, लेकिन उसमें मेरी जो बेटी हैं छोटी कमल बतूल हाशमी, वो लिखने की भी कोशिश करती हैं, और बड़ी जो हैं साहबजादी वो माशाल्लाह मेरे अशार को, यानी कि मेरे बच्चे मिजाज रखते हैं। उसकी वजह है कि मेरे वालिद साहब BDS थे और उनके क्लिनिक पे वो शायर थे, तो उनके क्लिनिक पे अल्हम्दुलिल्लाह शाम के वक्त मुख्तलिफ शोरा इकराम तशरीफ़ लाया करते थे, जिनमें मेरे उस्ताद नज़र साजिद साहब भी थे। सही। तो वहीं मुझे माहौल मिला, और वहीं मुझे सीनियर शोरा जो थे, जिस तरह मकसदे के बड़े बड़े शायर हैं, गालिब साहब की शायरी थी, मीर तकी मीर साहब की शायरी थी, सौदा, मीर अनीस रहमतुल्लाह, तो इनकी शायरी, इनके अशार उन बुजुर्गों की ज़बानें सुनने का शरफ हासिल हुआ। सही। वो जब एक सिलसिला बना, और एक यानी कि उनको जब वो दादो तहसीन दिया करते थे, तो अंदर एक उमंग पैदा होती थी कि काश हमें भी लोग इस तरीके से सुने और हमारे भी लफ्ज़ों को सराहें। तो वो एक माहौल सा बनता चला गया, उसका बड़ा फ़ायदा हुआ। अभी ये फरमा रहे थे मखदूम साहब के, हमें उस्ताद ने कहा कि आपकी तरबियत करूँगा, लेकिन मेरे उस्ताद नज़र साजिद साहब ने हमारी ऐसी तरबियत की कि हमें तरबियत हासिल करने के लिए तगोदो नहीं करना पड़ा। सही। उन्होंने हमें, अल्लाह ने गरीक रहमत करे, उन्होंने हमें मुशायरे में शुरू से ही इंटर कर लिया,
اب وہ جو اچھا پڑھتا تھا تو اس کو ہم داد دیتے تھے تو ایک حص بیدار ہو گئی کہ یہ اچھا لکھ رہا ہے، اور جو اچھا نہیں پڑھتا تھا یا کچھ اس میں کمی خامی ہوتی تھی تو اس کو وہ سمجھاتے تھے، تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ کام کرنے والے نہیں ہیں۔ تو ہم اس وقت 3 شاگرد تھے، جن میں 2 مجھ سے سینئر تھے، ایک شعور ناصر باکمال شاعر ہیں سرائکی کے ماشاءاللہ، اور ایک زوار حسین زوار، بڑا نام ہے سرائکی کا۔ تو یہ سینئر تھے اور میں ان سے جونیئر تھا، تو مجھے الحمدللہ نظر ساجد صاحب کے ساتھ ساتھ شعور ناصر اور زوار حسین زوار، ان کا بھی مقصد ہے کہ ساتھ رہا مجھے، اور یہ بھی مجھے جو ہے وہ بڑا سپورٹ کرتے رہے۔ صحیح۔ آج زوار حسین زوار اور شعور ناصر بلا شبہ سرائکی خطہ کے بہت بڑا نام ہے الحمدللہ۔ تو اس طریقے سے ہماری گروتھ ہوئی، اس طریقے سے ہمیں مقصد ہے کہ سمجھایا، تو پتہ چل گیا کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، اور کسے بولنا ہے کسے نہیں بولنا، یا کیا لکھنا ہے کیا نہیں لکھنا۔ بات یہ آتی ہے کہ شاعری کہیں نہ کہیں آپ کی تربیت بھی کر رہی ہوتی ہے خود کی بھی، اور کہیں نہ کہیں آپ کو تمیز، ادب، کیونکہ یہ تمام چیزیں اسی کے ساتھ جڑتی ہیں، تو آپ ویسے بھی شاعری کو اپنے ارد گرد جو بھی محسوس کر رہے ہوتے ہیں اس کو شاعری میں آپ کنورٹ کر دیتے ہیں، لفظوں میں بیان کر کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جی ہاں، شاعر کی جو حس ہوتی ہے، جو آنکھ ہوتی ہے، اس میں بڑی سینسٹیوٹی ہوتی ہے، وہ دکھوں کو، اب دیکھیے اب یہ فلسطین کے حوالے سے کتنا درد و الم کی بات ہے، لیکن شعراء کرام اور ادیب اپنی ماشاءاللہ فرائض کو پورا کر رہے ہیں، ادیب ادب تخلیق کر رہے ہیں فلسطین کے حوالے سے، اور شاعر اپنی شاعری سے اس ظلم کے خلاف بات کر رہے ہیں، اور ہمیں بھی اپنے پلیٹ فارم پہ جو ہے وہ بالکل فلسطینیوں کے ساتھ جو ہے وہ ہمدردی کرنا چاہیے، اور اس ٹائم ظلم کے خلاف تمام لوگ کھڑے بھی ہیں، پوری دنیا اس پر احتجاج کر رہی ہے۔ طارق اقبال حاوی لاہور کے شاعر ہیں، نوجوان شاعر ہیں بالکل۔ میں دیکھیے سیکھنے کی عمر نہیں ہوتی، میں اپنے چھوٹوں سے بھی سیکھتا ہوں۔ اچھی بات ہے یہ ایک چیز۔ جی ہاں، انہوں نے بڑا باکمال یعنی کہ جملہ کہا کہ سورج وانگو مچدا دیوا، بالی رکھ تو سچ دا دیوا۔ اب دیکھیں مختصر ان کی کلام ہے، 2 جملے میں نے مقصد ہے کہ کہے ہیں، لیکن میسیج دیکھیں کہ کتنا بڑا پیغام ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں سچ بولتے اور سچ لکھتے رہو۔ تو یہ شاعر کی سینسٹیوٹی ہے، وہ مر جاتا ہے لیکن اپنی حساسیت کو اوراق پہ منتقل کر کے جاتا ہے، اور وہ پھر اس کے حوالے سے اس کے پیغام کو زندگی ملتی۔ بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ اچھا، جس طرح ابھی آپ نوجوانوں کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ مجھے ان کی شاعری بڑی جو ہے میں اس سے سیٹسفائی ہوں، اچھا ابھی کی آپ شاعری دیکھیں تو اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو پہلے والے شاعر تھے ان کی جو شاعری تھی وہ زیادہ ڈفرینٹ تھی، میسج کی طرف تھی، معاشرے کو دیکھتے ہوئے بہت سوشل ایشوز پر بھی انہوں نے بات کرنی۔ ابھی والے نوجوان جو ہیں وہ صرف رومانوی شاعری یا غزلیں کہنا اور اس طرح کی اس میں شاعری میں ہے، تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ہاں، وہ غزل جو ہے نا اس وقت جس دور میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، غزل نے بہت ترقی کر لی ہے۔ شروع میں غزل میں جو ہے وہ عشقیہ اشعار ہوا کرتے تھے، اب تو غزل میں تصوف کے اشعار آ گئے، حادثات کے آ گئے، اور اتنے اس کے موضوع وسیع ہو گئے ہیں کہ آپ آج کے دور کے جو بڑے استاد شاعر ہیں ان کو دیکھیں تو وہ ایسی اچھوتی باتیں کر جاتے ہیں کہ ایک نئے موضوع نکل جاتے ہیں ان سے، اور جو طالب علم ہیں ابھی وہ بھی بعض اوقات شاعر میرے نظریات میں کوئی بڑا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ بعض اوقات پہلے دن والا بندہ جو پہلی غزل لے کر آتا ہے اس میں ایک ایسا شعر ہوتا ہے کہ وہ ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ تو بعض اوقات ہم 20-20, 30-30 سال سے لکھنے والے بھی کمزور شعر لکھ بیٹھتے ہیں، حالانکہ اسے بار بار دیکھتے ہیں پھر بھی وہ محفل میں یا کسی پروگرام میں اتنا داد نہیں ملتا اس سے۔ اچھا، بہت سارے شاعر ہمارے شو میں بھی آتے ہیں، ان سے بھی بات ہوتی ہے، وہ یہ ایک بات کرتے ہیں کہ فیوریٹزم بہت ہے یہاں پر شاعروں کو، جس طریقے سے جتنے بھی یہاں پر شاعر کام کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ان کو اس طریقے سے پلیٹ فارم جو ہے نہیں دیا جاتا، فیوریٹزم بہت ہے، تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ واقعی اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ وہ کوئی جگہ ایسی ہونی چاہیے جہاں پر یہ پروگرام پروان چڑھیں، اور گورنمنٹ کو بھی، ہماری حکومت کو بھی کچھ، ہمارے شعراء اکثر وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ ان کا روزگار صرف کھانے پینے جو کے مطابق ہوتا ہے، جتنا وہ دن میں کماتے ہیں
उतना खा लेते हैं तो वो अच्छा वक्त नहीं दे पाते शायरी को। अगर इसको हुकूमती लेवल पर देखा जाए और शोरा को जो है ना वो कुछ वज़ाइफ कम अज़ कम उन शोरा को जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं और एक शऊर जो है ना वो दे रहे हैं कौम को। ये शायर आम आदमी नहीं होता, ये बहुत हसास आदमी होता है। ये मुआशरे के उन नाजुक पहलुओं पे बात कर जाता है जो आम निगाह को नजर नहीं आती। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल वही पहली बात की ना, शायर बड़े हसास होते हैं और इर्द गिर्द जो चीजें हो रही हों उसको फौरन महसूस कर लेते हैं। हाँ, तो अगर वो शायर सारा दिन बेचारा खेतों में काम करेगा और वहां से वो अपने दिन की रोजी लेकर वापस घर आएगा तो वो सारा दिन उसको लिखेगा जो उसने देखा है। अगर वो कुछ उसके पास इजाफी खाना पीना होगा, वो चले फिरेगा, तो मुआशरे में वो हादसात को देखेगा, कोई और मंजर उसके सामने आएगा, कुछ लोगों से बैठेगा, उनकी बातें सुनेगा, उन बातों को लिखेगा, लोगों के दर्द लिखेगा, लोगों की खुशियों को लिखेगा, लोगों पर गुर्बत के असबाब से तमाम चीजें जो इस टाइम हमारे हम उसमें बात करें मामलात पे करेगा वो बात। तो अभी क्या सुना रहे हैं आप हमें? अभी पर गजल ही रह गई बाकी। जी। तो गजल हमारी जो है ना, मैं कह रहा था कि गजल इस वक्त बहुत सफर कर चुकी है। मैं मुतमिन तो हूँ कि हम अच्छी गजल लिख रहे हैं, लेकिन उससे भी अच्छी गजलें पाकिस्तान से बाहर वाले जो उर्दू समझते बोलते हैं लखनऊ में, वहाँ ये मीडिया पे हम देखें तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं। और फिर जो लिख गए हैं ना, हम तो उनसे भी पीछे हैं। आसिक करनाली की गज़ल के मुकाबले में मुल्तान में अब कोई नहीं लिख रहा। हमें तो लिखना चाहिए था ना, जहाँ आसिक करनाली छोड़ के गए उससे आगे, तो वो हम नहीं लिख पाते। सही। अब हम अपने ख्यालात लिखते हैं, तो मैं सुना देता हूँ आपको। मेरी गज़ल में भी वही बात आएगी तसव्वुफ़ की और नस्ल नौ को सीधे रास्ते पे लगाने की बात, और वो मामलात इस पूरी गज़ल में मैंने इस तरह समझें कि अपनी नौजवान नस्ल को, अपने बेटे को, अपने बेटों को जी ये गज़ल पैगाम दिया है। और ये मेरे बेटे सुने तो वो यकीनन अच्छे कामों पर आ जाएंगे। बेटियां बेटे ये जो बच्चे नौजवान हैं उनके लिए अरूज आए या तुझ पे जितना कमाल आए ख्याल रखना। अरूज आए या तुझ पे जितना कमाल आए ख्याल रखना। ख्याल रखना कभी जो मेरा ख्याल आए ख्याल रखना। और ये याद रखना कि दुनिया वाले हसीन चेहरों के हैं शिकारी। ये याद रखना कि दुनिया वाले हसीन चेहरों के हैं शिकारी। हसीन रुतों में जो तुझ पे पूरा जमाल आए ख्याल रखना। और बुझा न डालें चिराग तेरा सियाह रातों की तुंद हवाएं। बुझा न डालें चिराग तेरा सियाह रातों की तुंद हवाएं। दमकते आंगन में जुल्मतों का वबाल आए ख्याल रखना। वाह क्या बात है। अभी नाज़रीन हमने ब्रेक पे जाना है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और इसके साथ ही चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। आज के भाव। बिलाल यूनुस हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल से जानते हैं आज मार्केट में सब्जी और फलों के क्या रेट्स हैं। जी बिल्कुल, सब्जी और फलों की कीमतों में खुद साख्ता महंगाई की लहर बरकरार दिखाई देती है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो हैं वो खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देते हैं। अगर हम बात की जाए आज के भाव के हवाले से, तो आज के भाव में जो है मार्केट में थाईलैंड अदरक का रेट जो है वो 650 रुपये है, जबकि चाइना लहसुन का रेट जो है वो 500 रुपये के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर हम सरकारी नरखों में इसकी बात करें तो सरकारी नरखों में थाईलैंड अदरक का रेट जो है वो 514 रुपये मुकर्रर किया गया है, जबकि चाइना लहसुन का रेट जो है वो 428 रुपये मुकर्रर किया गया है। इसी तरह बुनियादी सब्जियों में करेले की बात की जाए तो करेला सरकारी नरखों में 60 रुपये, जबकि मार्केट के अंदर 80 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अरबी की बात की जाए तो अरबी जो है वो सरकारी नरखों में 110 रुपये है, जबकि मार्केट के अंदर 150 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है।
جبکہ دوسری سبزیوں کی بات کی جائے جو ہر سبزی میں استعمال ہوتی ہیں ان میں جو ہے وہ پیاز، ٹماٹر اور ہری مرچ جو ہے وہ 120 روپے جبکہ آلو 100 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے۔ سرکاری اگر نرخوں کی اس کی بات کرتے ہیں تو سرکاری نرخوں میں ٹماٹر کا ریٹ جو ہے 92 روپے جبکہ آلو 86 اور پیاز 98 روپے فی کلو کے حساب سے ریٹ مقرر کیا گیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم پھلوں کی بات کرتے ہیں تو پھلوں میں جو ہے وہ سیب کا سرکاری نرخوں میں ریٹ 198 روپے ہے جبکہ مارکیٹ کے اندر 300 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح اور سب پھلوں کی بات کی جائے جس میں سندر خانی انگور جو ہے وہ 500 روپے جبکہ کنداری انار 600 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے جبکہ سرکاری ریٹ لسٹ میں جو ہے سندر خانی انگور کا ریٹ جو ہے وہ 348 روپے ہے جبکہ کنداری انار کا ریٹ جو ہے وہ 442 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ اسی طرح موسمی پھلوں میں جاپانی پھل 140 روپے، امرود 250 روپے جبکہ موسمی جو ہے وہ 70 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کی جا رہی ہے۔ سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں کہیں کم بھی ہوئی ہیں کہیں بڑی بھی ہیں، زیادہ تر جو ہے سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں بڑھی ہیں جس کے باعث دکاندار اور شہری دونوں پریشان ہیں۔ جب ہماری دکانداروں سے بات ہوتی ہے تو دکاندار یہی شکوہ کرتے ہیں کہ منڈی سے سبزی اور پھل مہنگے ملتے ہیں، دوسرے بھی اخراجات ہیں کافی زیادہ، اس کی وجہ سے جو ہے مارکیٹ کے اندر مہنگے داموں سبزی اور پھل فروخت کرنے پر مجبور ہیں، جبکہ دوسری جانب شہری جو ہیں حکومت سے کہیں مطالبہ کرتے دکھائی دیتے ہیں اور کہیں نالاں بھی دکھائی دیتے ہیں کہ لہذا سبزی اور پھلوں کی قیمتوں میں کمی کی جائے تاکہ ہر غریب آدمی سبزی اور پھل خرید کر سکے۔ جی بہت شکریہ بلال یونس آپ کا۔ جی ہم شاعری سن رہے تھے، اس کے چند اشعار رہ گئے تھے۔ جی میں تیری خاطر بلندیوں سے اتر تو آیا ہوں پستیوں میں، میں تیری خاطر بلندیوں سے اتر تو آیا ہوں پستیوں میں، تیری وجہ سے جو مجھ پہ دیکھو زوال آئے خیال رکھنا، اور تم اپنے دل کو کبھی غضنفر مفارقت کی سزا نہ دینا، تم اپنے دل کو کبھی غضنفر مفارقت کی سزا نہ دینا، یہ روز و شب کی جو گردشوں سے ملال آئے خیال رکھنا۔ واقعہ بات بہت خوب۔ اچھا کیونکہ ٹائم بھی ہمارے پاس کم رہ گیا ہے، ہم آپ کی بھی شاعری سنیں گے۔ جی 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 عرض کیا کہ جب بھی رویا وہ میرے کاندھے پہ سر رکھا ہے، میرے اخلاص نے اتنا تو اثر رکھا ہے، ٹھنڈ میں لپٹی ہوئی ایک لاش پڑی ہے اب تک مفلسی، دیکھ تو لے تیرا ثمر رکھا ہے، ایک سلطان نے باطل کو مٹانے کے لیے سر اتارے نہیں خود دار پہ سر رکھا ہے۔ بہت شکریہ۔ وہ نہ پلٹے گا کبھی جان گیا ہوں لیکن، وہ نہ پلٹے گا کبھی جان گیا ہوں لیکن، یاد آتی رہے یوں کھول کے در رکھا ہے، رب کعبہ تیری مرضی کے طرفدار نے دیکھ، رب کعبہ تیری مرضی کے طلبگار نے دیکھ، فجر سے وقت کو بس تابہ اثر رکھا ہے۔ اور اس غزل کا آخری شعر عرض ہے کہ ماتمی سجدہ کرو چارہ گرو سب مل کر، ماتمی سجدہ کرو چارہ گرو سب مل کر، نور یزدان کہیں تیغ پہ دھر رکھا ہے۔ واہ کیا بات ہے۔ جب بھی رویا وہ میرے کاندھے پہ سر رکھا ہے، میرے اخلاص نے اتنا تو اثر رکھا ہے۔ اور ایک غزل کے چند اشعار کہ مزاج تھوڑا سا بدل کے عرض کرتا ہوں کہ تیری چاہت بھی خواب لگتی ہے، جاگنے پر عذاب لگتی ہے، رخ زیبا کو چوم کے اکثر یہ جسارت ثواب لگتی ہے، برہنہ پا ابھی وہ گزرے ہیں، مہکی مہکی تراب لگتی ہے، زندگی موت میں بدل جائے، زندگی موت میں بدل جائے، دیر کتنی جناب لگتی ہے۔ کیا بات ہے۔ اور آخری شعر عرض ہے کہ سامنے گر حسین چہرہ ہو، چائے بھی لاجواب لگتی ہے۔ واہ واہ کیا بات ہے، بہت خوب، بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ رہے۔ ہمارے دیکھنے والے جتنے بھی ناظرین ہیں ان کو کوئی میسج دینا چاہیں؟ جی ہاں، یہ جو معاشرتی معاملات ہیں اس میں بالخصوص میں یہ گزارش کروں گا کہ دائیں بائیں بھٹکنے کے بجائے جو ہے نا
وہ صراط مستقیم کا سہارا لے کر اس معاشرتی امن کو بحال کیا جائے. صحیح. اور اسی میں عافیت بھی ہے، اسی میں زندگی ہے. بہت شکریہ. جی. آپ سے جاتے ہوئے ایک اور جو ہے وہ کلام بھی سنیں گے اور کوئی میسج دینا چاہے ہمارے ویورز کو. میسج یہ ہے سب کے لیے کہ جو عمل صالح ہے نا اس میں فلاح ہے. عمل صالح یہ جو عبادات ہیں وہ اور ہیں. عمل صالح یہ ہے کہ ہم لوگوں کے معاملات میں زندگی کس طرح گزار رہے ہیں. تو لوگوں کے دکھوں کو جب آپ اپنا دکھ سمجھیں گے تو دنیا سے دکھ ختم ہو جائیں گے. یہ بات تو ہے. احساس بہت بڑی چیز ہے. احساس. اچھا صحیح ہے. کوئی ایک ادھر شعر کوئی ہمیں سنانا چاہیں آپ، کیونکہ ہم پھر کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں. وہ جو پتھر ہے تو پتھر ہی اسے رہنے دو. وہ جو پتھر ہے تو پتھر ہی اسے رہنے دو. اس کو اتنا نہ تراشو کہ خدا بن جائے. واہ کیا بات ہے. بہت خوب. بہت شکریہ آپ دونوں گیسٹ کا، آپ ہمارے ساتھ رہے. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا شو یہیں پہ ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.